خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم ہنری کسنجر کی کتاب ورلڈ آرڈر پر ایک گہری نظر ڈالنے والے ہیں۔ جی، پورا عنوان ہے ورلڈ آرڈر، ریفلیکشنز آن دی کیریکٹر آف نیشنز اینڈ دی کورس آف ہسٹری۔ اور آج کی ہماری گفتگو کا مرکزی سوال بہت بڑا ہے، کیا دنیا کا کوئی متفقہ ورلڈ آرڈر یعنی عالمی نظام ہے بھی؟ یہ صرف ایک وہم ہے؟ ایک ایسا خیال جسے ہم سب ماننے پر مجبور ہیں، لیکن حقیقت میں شاید وہ موجود ہی نہ ہو۔ اور کسنجر کی یہ کتاب اس تلاش میں ہماری بہترین رہنما ہے۔ وہ شروع میں ہی ایک ایسا نقطہ اٹھاتے ہیں جو پوری بحث کا آپ کہہ لیں کہ رخ ہی بدل دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی حقیقی عالمی نظام کبھی موجود ہی نہیں رہا۔ واہ، یہ تو شروعات ہی بہت دھماکے دار ہے۔ تو یہ تلاش شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ تلاش شروع ہوتی ہے 1961 میں صدر ہیری ٹرومن کے دفتر سے۔ اوکے۔ کسنجر، جو اس وقت ایک نوجوان اسکالر تھے، ٹرومن سے ملتے ہیں اور ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنی صدارت کے کس کارنامے پر سب سے زیادہ فخر ہے؟ جی، اب کوئی بھی سوچے گا کہ جواب شاید ایٹم بم گرانے یا جنگ جیتنے کے بارے میں ہوگا۔ بالکل، لیکن ٹرومن کا جواب کچھ اور ہی تھا۔ بہت ہی مختلف۔ ٹرومن نے کہا کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو مکمل شکست دی اور پھر انہیں اقوام کی برادری میں واپس لائے۔ واپس لائے؟ جی، اور پھر انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا صرف امریکہ ہی کر سکتا تھا۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ یہاں فخر فتح پر نہیں، بلکہ دشمن کو شکست دینے کے بعد اسے دوبارہ نظام کا حصہ بنانے پر ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہمیں عالمی نظام کے امریکی نظریے کی پہلی جھلک ملتی ہے۔ تو پھر یہ امریکی نظریہ ہے کیا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ صرف جیتنے سے آگے کی کیا سوچ ہے؟ یہ نظریہ ایک ایسے عالمی نظام پر مبنی ہے جو کہتا ہے کہ دنیا کو مسلسل پھیلنا چاہیے۔ پھیلنا چاہیے مطلب ایکسپینڈ کرنا چاہیے۔ جی بالکل، اور جس میں تمام ریاستیں آپ کہہ لیں کہ کچھ مشترکہ اصولوں اور ضابطوں کی پابندی کریں۔ جیسے کہ آزاد معاشی نظام اپنانا، ایک دوسرے کی سرحدوں کا احترام کرنا، اور سب سے اہم جمہوری طرز حکومت اختیار کرنا۔ اور انسانی حقوق کا تحفظ بھی اس کا ایک مرکزی ستون ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی مثالی، ایک آئیڈیلسٹک ویژن ہے۔ لیکن یہ تو ایک بہت بڑا اور مثالی خواب ہے۔ آج کی دنیا میں تو اس اصولوں پر مبنی نظام کی دھجیاں اڑتی نظر آ رہی ہیں۔ بالکل، کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب بڑے ممالک دوسروں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا مناسب حصہ ڈالیں یا 21ویں صدی کے اصولوں کے مطابق چلیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ نظام کی کوئی ایک متفقہ تعریف ہی موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے خاندان چھٹیوں کا منصوبہ بنا رہا ہو اور سب اچھی چھٹی پر متفق ہوں۔ جی، لیکن ایک کے لیے اس کا مطلب پہاڑ پر چڑھنا ہے اور دوسرے کے لیے ساحل پر لیٹنا۔ بالکل، تو عالمی برادری کی اصطلاح بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اس کے کوئی واضح متفقہ اہداف، طریقے یا حدود نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا ہر کوئی اپنا مطلب نکالتا ہے۔ وہ خطے جنہوں نے یہ اصول بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، ایشیا، افریقہ، مشرق وسطیٰ، وہ اب کھل کر سوال اٹھا رہے ہیں۔ جی، اور کسنجر اس افراتفری میں کچھ بہت بڑے خطرات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، جیسے کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار، ریاستوں کا اندرونی طور پر ٹوٹ جانا، ماحولیاتی تباہی اور نئی ٹیکنالوجیز جو تنازعات کو انسانی کنٹرول سے بھی باہر لے جا سکتی ہیں۔ یہ امریکی نظریہ بہت بڑا اور مثالی ہے، لیکن یہ خلا میں تو پیدا نہیں ہوا۔ نہیں، کسنجر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی جڑیں اور آج کے پورے عالمی نظام کی جڑیں دراصل ایک بہت پرانی اور بہت ہی یورپی کہانی میں ہیں۔ چلیں پھر 400 سال پیچھے چلتے ہیں۔ بالکل، تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے جرمنی کے علاقے ویسٹ فیلیا میں ہونے والی ایک امن کانفرنس سے۔ ویسٹ فیلیا؟ جی، یہ کانفرنس ہوئی تھی 30 سالہ جنگ کے بعد، یعنی 1618 سے 1648 تک جو جنگ چلی۔ اور یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ تصور کریں کہ آپ کا پڑوسی، آپ کا دشمن
صرف اس لیے نہیں کہ آپ کا بادشاہ الگ ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ آپ کا عقیدہ مختلف ہے۔ یعنی سیاست اور مذہب کا ایک ایسا خطرناک ملغوبہ جس نے پورے براعظم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جی، ریاستیں اور چرچ ایک دوسرے سے ایسے گتھم گتھا تھے کہ ہر کوئی ہر کسی سے لڑ رہا تھا۔ اس کی تباہی کتنی بڑی تھی؟ بہت بڑی۔ اس افراتفری میں وسطی یورپ کی 1/4 آبادی ماری گئی، لڑائی، بیماریاں، بھوک سے۔ 1/4؟ باپ رے! کچھ علاقوں میں تو نصف آبادی ختم ہو گئی۔ اس بے تحاشا تباہی کے بعد ہی سب نے کہا بس بہت ہو گیا، ہمیں کوئی نیا طریقہ نکالنا ہوگا۔ وہ کسی عظیم اخلاقی اصول کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، وہ صرف تھک ہار کر بیٹھے تھے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی جس نظام کو آج ہم عالمی کہتے ہیں وہ دراصل صرف یورپ کا ایک مقامی جگاڑ تھا جو جنگ سے تھک ہار کر بنایا گیا۔ بالکل، یہ کوئی عظیم فلسفہ نہیں تھا بلکہ ایک مجبوری تھی۔ یہ ایک نکتہ ہی پوری بین الاقوامی سیاست پر سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ویسٹفیلیا کا امن ایک عملی حقیقت پسندی پر مبنی تھا۔ اس نے چند بنیادی اصول وضع کیے۔ کیا اصول تھے وہ؟ پہلا، دنیا آزاد ریاستوں پر مشتمل ہوگی۔ دوسرا، کوئی ریاست دوسری ریاست کے اندرونی معاملات میں مداخلت کئی کرے گی، چاہے وہ ان کے حکمران کے اقدامات سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرے۔ جی، اور تیسرا، طاقت کا عمومی توازن قائم کیا جائے گا تاکہ کوئی ایک سب پر حاوی نہ ہو جائے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم تھا؟ بالکل، آپ اسے ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں، محلے داری کا اصول کہہ لیں۔ اگر ایک پڑوسی بہت زیادہ طاقتور ہو جائے تو باقی سب مل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں تاکہ کوئی ایک بدماش نہ بن سکے۔ بہترین مثال ہے۔ اور چوتھا اصول تھا ہر ریاست کی اپنے علاقے پر مکمل خود مختاری۔ تو گویا یورپ کے تاریخ کا ایک حادثہ، یعنی اس کی سیاسی اور مذہبی تقسیم، ایک نئے عالمی نظام کی پہچان بن گیا۔ جی، یہ ایک ایسا نظام تھا جو حقیقت کو تسلیم کر کے بنایا گیا تھا، نہ کہ کسی ایک سچائی کو سب پر مسلط کرنے کے لیے۔ لیکن یہ تو صرف یورپ کا نظام تھا، باقی دنیا کا کیا؟ ان کا کچھ نہیں۔ کیا چین یا اسلامی سلطنتوں نے اسے قبول کیا؟ بالکل نہیں، یہ نظام عالمی سطح پر لاگو کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس وقت کے روس، سلطنت عثمانیہ یا چین نے اسے اپنے لیے غیر متعلقہ سمجھا۔ اگر انہیں اس کا علم ہوا بھی تو؟ جی ہاں، ہر بڑی تہذیب خود کو دنیا کا مرکز سمجھتی تھی اور باقیوں کو وحشی یعنی باربیرینز قرار دیتی تھی۔ تو اگر یورپ کا اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم تھا تو دنیا کے دوسرے حصوں میں کون سے دوسرے آپریٹنگ سسٹمز چل رہے تھے؟ چین سے شروع کرتے؟ چین کا نظام ویسٹ ویلیا سے بالکل الٹ تھا۔ وہاں ہزاروں سالوں سے ایک ایسا نظام قائم تھا جو ریاستوں کی برابری پر نہیں بلکہ شہنشاہ کی لامحدود طاقت کے تصور پر مبنی تھا۔ جی بالکل، اس تصور کے مطابق شہنشاہ آل انڈر ہیون یعنی آسمان کے نیچے ہر چیز پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی حکومت کی کوئی نظریاتی حد نہیں تھی۔ ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کی نظر میں باقی دنیا برابر کی ریاستیں تھیں ہی نہیں؟ وہ سب یا تو شاگرد تھے یا وحشی؟ ہاں، یہ ویسٹفیلین نظام کی بالکل الٹ سوچ ہے۔ چین دنیا کو اپنی ثقافتی شان و شوکت اور معاشی فراوانی سے متاثر کر کے نظام میں لاتا تھا۔ طاقت کے زور پر نہیں؟ طاقت سے زیادہ ثقافتی کشش سے وہ دوسرے معاشروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا تاکہ آسمان کے نیچے ہم آہنگی کا مقصد حاصل کیا جا سکے۔ اچھا، یہ طاقت کے توازن کا نہیں بلکہ ثقافتی کشش سکل کا نظام تھا جس کا مرکز بیجنگ تھا۔ اور یورپ اور چین کے درمیان اسلام کا اپنا ایک عالمی نظام کا تصور تھا، وہ کیسا تھا؟ اسلامی نظریہ بھی ایک واحد خدائی منظوری سے قائم حکومت کا تھا جو پوری دنیا کو متحد اور پرامن بنا دے۔ تو اس تصور کے مطابق دنیا دو حصوں میں بٹے تھی؟ جی، دارالاسلام یعنی امن کا گھر جہاں اسلام کی حکمرانی تھی، اور دارالحرب یعنی جنگ کا گھر جہاں کافروں کی حکمرانی تھی۔ اور اسلامی ریاست کا فرض تھا کہ وہ دارالحرب پر اسلام کا پیغام پھیلائے جب تک کہ پوری دنیا ایک اکائی نہ بن جائے۔ بالکل، اور سلطنت عثمانیہ نے اسی نظریے کو یورپ کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ صحیح۔ عثمانیوں نے یورپی ریاستی نظام کو ایک ماڈل کے بجائے ایک ایسی تقسیم کے طور پر دیکھا جس سے مغرب کی طرف توسیع کے لیے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ کتاب میں سلطان محمد فاتح کا ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے۔ جی، 15ویں صدی میں انہوں نے اطالوی ریاستوں سے کہا، تم 20 ریاستیں ہو، تم آپس میں متفق نہیں ہو۔ دنیا میں صرف ایک سلطنت،
ایک عقیدہ اور ایک حاکمیت ہونی چاہیے۔ واہ، اس سے زیادہ واضح اور ٹوٹوک بات نہیں ہو سکتی۔ یہ تو سیدھا سیدھا ویسٹ فیلیا کے منہ پر تماچا ہے۔ بالکل، اور پھر اس سب سے الگ امریکہ کا ایک بالکل نیا ویژن تھا۔ ہاں، 17ویں صدی کے آبادکار ایک پہاڑی پر شہر یعنی سٹی اپون اے ہل تعمیر کرنا چاہتے تھے، جو اپنے اصولوں کی انصاف پسندی اور اپنی مثال کی طاقت سے دنیا کو متاثر کرے۔ جی، ان کا ماننا تھا کہ امن طاقت کے توازن سے نہیں آئے گا، بلکہ جمہوری اصولوں کے پھیلاؤ سے آئے گا۔ صحیح، لیکن یہ تضاد تو بہت بڑا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہر ملک کی خود مختاری کا احترام ہو، جو کہ ویسٹ فیلین اصول ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مداخلت کر کے جمہوریت لائیں گے۔ تو کیا کتاب اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ امریکہ اس تضاد کو خود کیسے دیکھتا ہے؟ کیسنجر کے مطابق یہ تضاد امریکی خارجہ پالیسی کے ڈی این اے میں ہے۔ اچھا، امریکہ مسلسل ان دو راستوں کے درمیان جھولتا رہتا ہے، کبھی وہ ویسٹ فیلین نظام کا سب سے بڑا محافظ بن جاتا ہے، اور کبھی اسے غیر اخلاقی اور فرسودہ قرار دے کر دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ اور یہ کشمکش آج بھی جاری ہے۔ تو یہ سب الگ الگ نظریات، یورپ کا حادثاتی نظام، چین کا ثقافتی مرکز، اسلام کا عالمی اتحاد اور امریکہ کا مثالی ویژن آج کی دنیا میں کیسے ٹکرا رہے ہیں؟ آج ویسٹ فیلین نظام کا بحران کیا ہے؟ کیسنجر ان چیلنجز کا خلاصہ کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خود یورپ جس نے یہ نظام بنایا تھا، جی وہی، اس ریاستی نظام سے دور جا رہا ہے۔ وہ اب مشترکہ خود مختاری کا تصور اپنا رہا ہے، جہاں ممالک اپنی طاقت ایک بڑی اکائی یعنی یورپین یونین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن اس عمل میں اس نے اپنی فوجی صلاحیت کو بہت کم کر دیا ہے۔ بالکل، تو جب عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کے پاس رد عمل دینے کی صلاحیت محدود ہوتی ہے۔ اور مشرق وسطی میں تو صورتحال بالکل ہی مختلف ہے، وہاں تو ریاست کا تصور ہی خطرے میں ہے۔ جی، وہاں شدت پسند گروہ ریاستوں کو توڑ رہے ہیں اور ریاستی نظام کو سرے سے مسترد کر رہے ہیں۔ وہ مذہب کی بنیاد پر ایک عالمی انقلاب کے خواہاں ہیں اور سرحدوں کو نہیں مانتے۔ تو وہاں جنگ نظام کے اصولوں پر نہیں بلکہ نظام کے وجود پر ہی ہو رہی ہے۔ اور ایشیا کا معاملہ بھی دلچسپ ہے، وہاں ریاستیں مضبوط ہو رہی ہیں لیکن پرانے جھگڑے بھی واپس آ رہے ہیں۔ بالکل، ایشیا میں خود مختار ریاستوں کے تصورات کو کامیابی سے اپنایا گیا ہے، لیکن پرانی دشمنیاں اور تاریخی دعوے دوبارہ ابھر رہے ہیں۔ تقریباً ہر ملک خود کو ابھرتی ہوئی طاقت سمجھتا ہے۔ جی، اور یہ صرف تاریخ کی باتیں نہیں ہیں۔ جب آپ آج بحرہ جنوبی چین میں تنازع دیکھتے ہیں تو یہ دراصل چین کا آسمان کے نیچے ہر چیز والا تاریخی نظریہ اور پڑوسی ممالک کا ویسٹ فیلین خود مختاری کا نظریہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ بالکل، اور اس سب میں امریکہ کا کیا کردار ہے؟ امریکہ اپنی بے پناہ طاقت اور اپنے اصولوں کے درمیان تعلق کی وضاحت کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ 2 نسلوں میں 3 بڑی جنگوں سے نکلنے کے بعد، جو مثالی لماجوں کے ساتھ شروع ہوئیں لیکن قومی صدمے پر ختم ہوئیں، امریکہ اس کشمکش میں ہے کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کیسے کرے اور کب کرے۔ تو بنیادی سوال یہ ہے، اور شاید یہ کتاب کا مرکزی سوال ہے، کیا اتنی متنوع ثقافتوں، تاریخوں اور نظریات والے خطے کسی مشترکہ نظام کی قانونی حیثیت پر متفق ہو سکتے ہیں؟ یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تمام بڑے طاقت کے مراکز ویسٹ فیلین نظام کے کچھ عناصر پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی خود کو اس نظام کا فطری محافظ نہیں سمجھتا۔ سب کسی نہ کسی طرح اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی روح کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا ایک متفقہ عالمی نظام کے تصور سے محروم ہے۔ جی، ہم ایک ایسے ویسٹ فیلین ڈھانچے پر عمل پیرا ہیں جو خود یورپی تاریخ کا ایک حادثہ تھا، اور اب چین، روس، اسلامی دنیا اور خود امریکہ کی طرف سے مختلف تاریخی اور ثقافتی قوتوں کے دباؤ میں ہے۔ یہ ڈھانچہ ہر طرف سے کمزور ہو رہا ہے۔ کیسنجر کے مطابق کسی بھی نظام کی پائیداری کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی ہے جواز یعنی لیجیٹیمیسی، ایسے اصول جن پر سب متفق ہوں، اور دوسری ہے طاقت یعنی پاور، ان اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے طاقت کا توازن۔ جی، وہ ایک بہت اہم بات کہتے ہیں کہ آزادی کے بغیر نظام اپنے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے اور ظلم بن جاتا ہے۔ لیکن نظام کے بغیر آزادی کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، وہ افراتفری میں بدل جاتی ہے۔ بالکل، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اس گفتگو کو ہم کیسنجر کے ایک ذاتی تجربے پر ختم کرتے ہیں، جو اس مسئلے کی گہرائی کو بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے۔ اچھا،
1971 میں چین کے اپنے پہلے تاریخی دورے پر انہوں نے چینی وزیر اعظم ژو انلائے سے کہا کہ امریکی وفد کے لیے چین ایک پراسرار سرزمین ہے۔ اور ژو انلائے نے بہت دلچسپ جواب دیا۔ انہوں نے کہا، آپ کو یہ پراسرار نہیں لگے گا؟ جب آپ اس سے واقف ہو جائیں گے تو یہ پہلے جیسا پراسرار نہیں رہے گا۔ جی، اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ یہاں 90 کروڑ چینی ہیں اور ان کے لیے یہ سب کچھ بالکل معمول کی بات ہے۔ اور یہی سوچنے کے لیے ایک نکتہ ہے۔ عالمی نظام کی تلاش کے لیے ان معاشروں کے تصورات کو سمجھنا ہوگا جن کی حقیقتیں بڑی حد تک خود تک محدود رہی ہیں۔ اصل راز جسے حل کرنا ہے وہ یہ نہیں کہ دوسرے پراسرار کیوں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ مختلف تاریخی تجربات اور اقدار کو ایک مشترکہ نظام میں کیسے ڈھالا جا سکتا ہے، جب ہر کسی کے لیے معمول کا مطلب ہی کچھ اور ہو۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کا پہلا باب کھولتے ہیں۔ باب 1، یورپ، کثرت پر مبنی بین الاقوامی نظام۔ تو پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ یورپ باقی دنیا سے اتنا مختلف کیوں تھا؟ مطلب چین، ہندوستان یا اسلامی دنیا، وہاں بڑی بڑی سلطنتیں بنی، لیکن یورپ رومی سلطنت کے بعد ہمیشہ ٹکڑوں میں کیوں بٹا رہا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یوں سمجھیں کہ یہی یورپ کی کہانی کا نقطۂ آغاز ہے۔ رومی سلطنت کے خاتمے کے بعد یورپ میں ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ کوئی ایک مرکزی طاقت نہیں رہی۔ بالکل، کوئی ایک طاقت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ پورے براعظم کو دوبارہ متحد کر سکے۔ تو یورپ کی پہچان ہی اس کی یہ تقسیم بن گئی۔ یہاں طاقت کا توازن کوئی سوچی سمجھی پالیسی نہیں تھی، بلکہ ایک حقیقت تھی جس سے سب کو نمٹنا تھا۔ تاریخ میں کوششیں تو ہوئیں، جیسے شارلیمین کی سلطنت بنی تھی 800 عیسوی میں، لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چلی، وہ جلدی بکھر گئی۔ پھر ایک نام آتا ہے ہولی رومن امپائر کا۔ ہاں، جو سننے میں تو بہت عظیم لگتا ہے۔ جی، لیکن جیسا کہ مشہور فلسفی والٹیئر نے طنز کیا تھا، یہ نہ مقدس تھی، نہ رومی، اور نہ ہی سلطنت۔ اچھا۔ یہ دراصل چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ایک بہت ہی ڈھیلا ڈھالا مجموعہ تھا جس کا شہنشاہ بہت کمزور ہوتا تھا۔ یہ نام بڑا تھا، لیکن حقیقت میں یہ یورپ کے منقسم ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی۔ لیکن 16ویں صدی میں ایک موقع آیا جب لگا کہ شاید یہ سب بدل جائے گا۔ شہنشاہ چارلز پنجم۔ جی، چارلز پنجم۔ اس کی سلطنت تو اسپین سے جرمنی اور امریکہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگا کہ یورپ آخرکار ایک حکمران کے تحت متحد ہو ہی جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ یہی تاریخ کا ایک بہت دلچسپ موڑ ہے۔ چارلز پنجم کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ سلطنت سنبھالنا ناممکن ہے۔ ہر طرف سے چیلنجز تھے، ہر طرف سے، فرانس سے، سلطنت عثمانیہ سے، اور خود اپنی سلطنت کے اندر پروٹیسٹنٹ شہزادوں سے۔ آخرکار اس نے ہمت ہار دی، اپنی سلطنت خود ہی اپنے خاندان میں تقسیم کر دی اور باقی زندگی ایک خانقاہ میں گزارنے چلا گیا۔ تو اس کی ناکامی نے ایک طرح سے یورپ کی تقدیر پر مہر لگا دی کہ یہ منقسم ہی رہے گا۔ بالکل، اور اسی دوران 3 بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں جو پرانے نظام کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ جڑ سے اکھاڑنے والی تھی۔ وہ کون سی تھی؟ پہلی، نئی دنیاوں کی دریافت جس نے یورپ کی معیشت اور سوچ کو بدل دیا۔ دوسری، پرنٹنگ پریس کی ایجاد جس نے علم اور نئے نظریات کو تیزی سے پھیلایا۔ اور تیسری اور سب سے اہم، مارٹن لوتھر کی پروٹیسٹنٹ اصلاحات۔ اس نے کیتھولک چرچ کی صدیوں پرانی مذہبی اور سیاسی اتھارٹی کو چیلنج کر دیا اور یورپ کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا۔ تو جب چرچ کی وہ یونیورسل اتھارٹی ختم ہو گئی تو پھر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوا ہوگا کہ حکومت کرنے کا حق کس کو ہے؟ کیا یہی وہ سوال تھا جس نے یورپ کو 30 سالہ جنگ کی آگ میں دھکیل دیا؟ جی ہاں، یہ جنگ بنیادی طور پر لیجٹمیسی کی ہی جنگ تھی۔ یہ شروع تو ہوئی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ریاستوں کے درمیان، لیکن جلد ہی اس کی نوعیت بدل گئی، اور اس دور کی سب سے اہم شخصیت تھے فرانس کے وزیر کارڈنل ریشلیو۔ ایک منٹ، ایک کیتھولک کارڈنل جو چرچ کا ایک اعلیٰ عہدیدار تھا، وہ پروٹیسٹنٹ ریاستوں کا ساتھ دے رہا تھا؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یہ اس دور کے لحاظ سے ایک انقلابی سوچ تھی۔ ریشلیو نے ایک نیا نظریہ پیش کیا جسے ریزون دیتے کہتے ہیں، یعنی ریاست کا مفاد۔
بالکل. ان کا ماننا تھا کہ ریاست کا تحفظ اور اس کا مفاد سب سے بالا تر ہے، حتیٰ کہ مذہب سے بھی. ان کا مشہور قول ہے کہ انسان لا فانی ہے، اس کی نجات آخرت میں ہے، لیکن ریاست لا فانی نہیں، اس کی نجات ابھی ہے یا کبھی نہیں. اچھا. تو اس نے کیتھولک ہیبسبرگ سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے پروٹیسٹنٹ قوتوں کی مدد کی، کیونکہ ایک طاقتور ہیبسبرگ سلطنت فرانس کے مفاد میں نہیں تھی. تو انہوں نے قومی مفاد کو مذہبی وفاداری پر ترجیح دی. اس پالیسی نے فرانس کو تو مضبوط کیا ہوگا، لیکن یورپ کا کیا بنا؟ یورپ، خاص طور پر جو وسطی یورپ تھا، وہ تباہ ہو گیا. 30 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ نے جرمنی کی آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ ختم کر دیا. ہر کوئی اس تباہی سے تھک چکا تھا، اور اسی تھکاوٹ اور بربادی میں سے ایک نئے نظام کی بنیاد رکھی گئی. اور وہ تھا پیس آف ویسٹفیلیا، جسے جدید بین الاقوامی نظام کا آغاز بھی کہا جاتا ہے. جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک کانفرنس نہیں تھی. مذاکرات 2 الگ الگ شہروں میں کئی سال تک چلتے رہے. اچھا، ایک جگہ پر نہیں ہوئے سب؟ نہیں، بالکل نہیں. سفارتکار اتنے محتاط تھے کہ پروٹوکول کے مسائل سے بچنے کے لیے انہیں ہال میں داخل ہونے کے لیے الگ الگ دروازے دیے گئے، تاکہ کسی کو دوسرے سے اونچا یا نیچا نہ سمجھا جائے. تو اس معاہدے نے آخرکار طے کیا کیا؟ اس نے یورپ کے لیے کون سے نئے اصول بنائے؟ اس نے 2 بنیادی اصول قائم کیے. پہلا، ریاستی خود مختاری یعنی اسٹیٹ سوورینٹی. یعنی ہر ریاست اپنے اندرونی معاملات میں آزاد ہے. بالکل، چاہے وہ مذہب کا معاملہ ہو یا حکومت کا. کوئی بیرونی طاقت، چاہے وہ پوپ ہو یا شہنشاہ، مداخلت نہیں کر سکتی. اور دوسرا اصول اسی سے جڑا تھا، عدم مداخلت کا. تو اس معاہدے نے ریاست کو بین الاقوامی نظام کی بنیادی اکائی بنا دیا؟ جی، اور یہ نظام آج تک کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے. تو اب نظام کی بنیاد طاقت کا توازن تھا، جس میں ہر ریاست اپنے مفاد کے لیے کام کر رہی تھی. بالکل، جیسا کہ 19ویں صدی میں برطانوی مدبر لارڈ پالمرسٹن نے کہا تھا، ہمارے کوئی دائمی اتحادی نہیں اور نہ ہی کوئی دائمی دشمن ہیں. ہمارے مفادات دائمی ہیں اور ان مفادات کی پیروی کرنا ہمارا فرض ہے. یہ ویسٹفیلین نظام کا نچوڑ تھا. تو یہ نیا نظام عملی طور پر کیسا تھا؟ کیا یہ ایک منظم افراتفری تھی؟ مشہور فلسفر تھامس ہابز نے تو کہا تھا کہ ریاستوں کے درمیان سب کے خلاف جنگ والی کیفیت ہوتی ہے. ہابز کا نظریہ اس کی ایک تاریک تصویر پیش کرتا ہے، اور اس میں کافی سچائی بھی تھی. لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے ایک بیلنسر کی ضرورت تھی، توازن قائم کرنے والے کی. جی، 18ویں صدی میں یہ کردار برطانیہ نے ادا کیا. برطانیہ کا کردار ایک ایسے شخص جیسا تھا جو دیکھ رہا ہو کہ 2 ٹیمیں لڑ رہی ہیں. جیسے ہی ایک ٹیم زیادہ حاوی ہونے لگتی، وہ کمزور ٹیم میں شامل ہو جاتا تاکہ مقابلہ برابر رہے. اچھا، تاکہ کوئی ایک پورے میدان پر قبضہ نہ کر لے؟ بالکل، مقصد کسی ایک کو جیتنے سے روکنا تھا. تو اس نظام کو چیلنجز بھی درپیش آئے ہوں گے؟ 2 بڑے چیلنجز آئے. پہلے، فرانس کے بادشاہ لوئی 14 نے یورپ پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی، جسے برطانیہ کی قیادت میں ایک یورپی اتحاد نے ناکام بنایا. پھر مشرق سے ایک نئی طاقت ابھری، پرشیا یعنی پرشا، فریڈرک دی گریٹ کی. جی، جس نے 7 سالہ جنگ کو جنم دیا. لیکن نظام پھر بھی قائم رہا. اور اسی دور میں روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ کے فلسفرز ایک دائمی امن کے خواب دیکھ رہے تھے. لیکن پھر فرانس میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا. جی، انقلاب فرانس. یہ ویسٹفیلین نظام کے لیے ایک بالکل مختلف قسم کا چیلنج تھا. 1 منٹ، یہ بہت بڑا شفٹ لگتا ہے. اس سے پہلے تو بادشاہ دوسرے بادشاہوں سے زمین کے لیے لڑتے تھے. کیا انقلاب فرانس کا مطلب یہ تھا کہ اب پوری قومیں نظریات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا. انقلاب نے ریاستی مفاد کی جگہ نظریے کو دے دی. اب جنگ بادشاہوں کے درمیان نہیں بلکہ عوام اور بادشاہتوں کے درمیان تھی. انقلابیوں کا نعرہ تھا کہ وہ پورے یورپ کو آزاد کرائیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں آزاد ہونے پر مجبوری ہی کیوں نہ کرنا پڑے. اس سوچ نے تو جنگ کو لامحدود بنا دیا. بالکل، اور اسی انقلابی طوفان سے ایک شخص ابھرا جس نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا، نپولین بوناپارٹ. نیپولین نے انقلاب کو قابو تو کیا، لیکن پھر خود ہی پورے یورپ کا شہنشاہ بننے کی کوشش کی. جی، اس نے پورے براعظم کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار ویسٹفیلین نظام کی لچک جیت گئی.
یورپ کی تمام بڑی طاقتوں نے مل کر اسے شکست دی، لیکن اس جنگ کا ایک بہت بڑا نتیجہ نکلا۔ وہ کیا؟ روس، جو اب تک یورپ کے کنارے پر ایک نیم ایشیائی طاقت سمجھا جاتا تھا، اب ایک مرکزی یورپی کھلاڑی بن کر ابھرا۔ نپولین کی شکست کے بعد روسی فوجیں پیلس میں بیٹھی تھیں۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ تو آئیے اب دوسرے باب کا آغاز کرتے ہیں، یورپی توازن طاقت کا نظام اور اس کا خاتمہ۔ نپولین جا چکا ہے اور روسی فوجیں پیرس میں ہیں۔ یہ باقی یورپ کے لیے کیسا منظر ہوگا؟ روس تو ان کے لیے ایک معمہ تھا۔ بالکل، روس یورپ کا حصہ تھا بھی اور نہیں بھی۔ اس کی تاریخ مسلسل توسیع پسندی اور گہرے عدم تحفظ کے احساس پر مبنی تھی۔ پیٹر دی گریٹ نے اسے مغربی طرز پر جدید بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کا جو مطلق العنان انداز تھا وہ برقرار رہا۔ اور اس وقت کے روسی زار الیگزینڈر وہ ایک پراسرار شخصیت تھے۔ جی، وہ وینا کانگریس میں طاقت کے توازن کے بجائے ایک مقدس اتحاد یعنی ہولی الائنس کا نظریہ لے کر آئے، جو عیسائی اصولوں اور بھائی چارے پر مبنی تھا۔ تو 1814 میں جب تمام بڑی طاقتیں وینا میں اکٹھی ہوئیں تو ان کا مقصد صرف پرانی بادشاہتوں کو بحال کرنا نہیں تھا۔ نہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ذہین تھے۔ وینا کانگریس نے طاقت اور قانونی جواز کے درمیان ایک شاندار توازن قائم کیا۔ کیسے؟ انہوں نے شکست خوردہ فرانس کے ساتھ ذلت آمیز سلوک نہیں کیا، بلکہ اسے دوبارہ عالمی برادری کا حصہ بنایا تاکہ وہ انتقام کی آگ میں نہ جلے۔ انہوں نے وسطی یورپ میں پروشیا کو مضبوط کیا تاکہ وہ فرانس اور روس کے درمیان ایک توازن قائم کر سکے۔ اور جرمنی کا کیا کیا؟ انہوں نے ایک جرمن کانفیڈریشن بنائی جو اتنی مضبوط تھی کہ اس پر حملہ نہ ہو سکے، لیکن اتنی کمزور کہ وہ خود کسی پر حملہ نہ کر سکے۔ اور اس نظام کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ اس نظام نے یورپ کو تقریباً 1 صدی تک کسی بڑی براعظمگیر جنگ سے محفوظ رکھا۔ یہ یورپی تاریخ کا سب سے پرامن دور تھا۔ ایک نظام جو 100 سال تک کام کرتا رہا، یہ تو بہت متاثر کن ہے۔ پھر آخر اسے توڑا کس چیز نے؟ 3 بڑی قوتوں نے اسے کمزور کرنا شروع کیا۔ پہلی، قوم پرستی کا نظریہ، جس نے کثیر المعالی سلطنتوں جیسے آسٹریا کے لیے خطرہ پیدا کیا۔ بالکل۔ دوسری، 1848 کے انقلابات، جنہوں نے پورے یورپ میں پرانے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم، کریمیا کی جنگ۔ کریمیا کی جنگ نے ایسا کیا کیا؟ اس جنگ نے وینا نظام کے ایک اہم ستون یعنی آسٹریا، پروشیا اور روس کے قدامت پسند اتحاد کو توڑ دیا۔ جب روس مشکل میں تھا تو آسٹریا نے اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اچھا۔ اس کی قیمت انہیں بعد میں ادا کرنی پڑی۔ جب روس نے آسٹریا کو اس کے بحرانوں میں تنہا چھوڑ دیا، اس جنگ نے پرانی وفاداریوں کو ختم کر دیا اور ہر ریاست کو اپنے مفاد کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اسی خلا میں 2 بڑی شخصیات ابھرتی ہیں، ایک آسٹریا کا میٹرنیخ جو وینا نظام کا معمار تھا، اور دوسرا پروشیا کا بسمارک جو اسے تباہ کرنے والا تھا۔ ان دونوں کی سوچ میں بنیادی فرق کیا تھا؟ میٹرنیخ قانونی جواز، یورپی تہذیب کے تسلسل اور مشترکہ اقدار پر یقین رکھتا تھا۔ وہ ایک ایسا نظام بنانا چاہتا تھا جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اور بسمارک ایک خالص حقیقت پسند تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ بین الاقوامی تعلقات میں اخلاقیات یا نظریات کی کوئی جگہ نہیں، صرف طاقت اور ریاستی مفاد ہی حقیقت ہیں۔ اس کا مشہور قول تھا کہ عظیم طاقت کی پالیسی کی واحد صحت مند بنیاد خود غرضی ہے، رومانٹک نہیں۔ اور بسمارک نے اسی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے 1871 میں جرمنی کو متحد کر دیا۔ ایک متحد جرمنی یورپ کے لیے اتنا بڑا دھچکا کیوں تھا؟ کیونکہ اس نے یورپ کے جغرافیائی اور سیاسی توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب براعظم کے بالکل مرکز میں ایک ایسی زبردست صنعتی اور فوجی طاقت موجود تھی جو اپنے کسی بھی پڑوسی کو اکیلے شکست دے سکتی تھی۔ تو وہ پرانا توازن ختم ہو گیا۔ جی، وہ توازن جس میں کئی تقریباً برابر کی طاقتیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ لیکن بسمارک نے تو اپنی ذہانت سے امن قائم رکھا۔ اس نے اتحادوں کا ایک ایسا پیچیدہ جال بنا دیا کہ کوئی جنگ نہ کر سکے۔ جی ہاں، جب تک بسمارک رہا اس نے اس نازک توازن کو سنبھالے رکھا، لیکن اس کے جانے کے بعد جرمنی کی پالیسیاں زیادہ جارحانہ ہو گئیں۔ انہوں نے بسمارک کے پیچیدہ سفارتی نظام کو ختم کر دیا اور ایک بڑی بحریہ بنانا شروع کر دی جس نے براہ راست برطانیہ کو چیلنج کیا۔ تو یورپ آہستہ آہستہ 2 مسلح کیمپوں میں تقسیم ہو گیا۔ بالکل،
اور سفارتکاری کی جگہ فوجی منصوبوں نے لے لی۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ جنگ ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ کب ہوگی۔ اور پھر پہلی جنگ عظیم کی تباہی ہوئی۔ اس کے بعد ورسائے کے معاہدے کے ذریعے ایک بار پھر امن قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کوشش کیوں ناکام ہوئی؟ کیونکہ ورسائے کا معاہدہ طاقت اور قانونی جواز دونوں کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ یہ جرمنی کے لیے اتنا سخت اور ذلت آمیز تھا کہ وہ اسے کبھی دل سے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ساتھ ہی اتنا کمزور تھا کہ اسے دوبارہ ایک بڑی طاقت بننے سے روک بھی نہیں سکا۔ بالکل، اس نے ایک غیر مستحکم صورتحال پیدا کی جس کا فائدہ اٹھا کر ہٹلر اقتدار میں آیا اور دنیا دوسری جنگ عظیم کی طرف چلی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ اب طاقت کا توازن یورپ کے اندر نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب طاقت کے دو نئے مراکز تھے، امریکہ اور سوویت یونین۔ یورپ اب عالمی شطرنج کی بساط کا کھلاڑی نہیں بلکہ خود بساط بن چکا تھا۔ لیکن اسی تباہی میں سے یورپ کے رہنماؤں نے ایک نیا راستہ چنا۔ جی، جیسے جرمنی کے کانراڈ ایڈنائر اور فرانس کے رابرٹ شومن۔ انہوں نے صدیوں پرانی دشمنیوں کو بھلا کر یورپی اتحاد کی بنیاد رکھی۔ اور سرد جنگ کے دوران ایک منقسم جرمنی ایک بار پھر یورپ کے امن کی ضمانت بن گیا، جو ایک بہت عجیب سی بات لگتی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک ستم ظریفانہ موڑ تھا۔ سرد جنگ کے پورے دور میں یہ اصول کار فرما رہا کہ ایک متحد اور طاقتور جرمنی یورپ کے لیے خطرہ ہے، اس لیے اس کی تقسیم ہی استحکام کی کلید ہے۔ لیکن پھر دیواریں برلن گری، سوویت یونین کا خاتمہ ہوا اور جرمنی دوبارہ متحد ہو گیا۔ اس نے یورپ کے مستقبل کا سوال ایک بار پھر سب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ جی، اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب یورپ آج بھی تلاش کر رہا ہے۔ یورپی یونین کی شکل میں یورپ نے ویسٹفیلین نظام کے بنیادی اصول یعنی خود مختاری کو اپنی مرضی سے محدود کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیا یورپ عالمی سطح پر ایک متحد اور فعال کردار ادا کرے گا یا اپنے اندرونی مسائل میں ہی الجھا رہے گا؟ بالکل۔ کیا اس کا امریکہ سے رشتہ بدلے گا؟ یورپ ایک ایسے ماضی کے درمیان معلق ہے جس سے وہ نکلنا چاہتا ہے، اور ایک ایسے مستقبل کے درمیان جس کی اس نے ابھی تک واضح طور پر تعریف نہیں کی۔ تو آج ہم نے یورپ کے بین الاقوامی نظام کا صدیوں پر محیط سفر دیکھا۔ یہ ویسٹفیلیا کی خود مختار ریاستوں سے شروع ہوا، ویانا کانگریس کے توازن سے گزرا، دو عالمی جنگوں کی تباہی دیکھی، اور آج یورپی یونین کی شکل میں ایک بالکل نئے تجربے سے دوچار ہے۔ اور اس پوری کہانی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نظام حتمی یا دائمی نہیں ہوتا۔ طاقت اور قانونی جواز کے درمیان توازن ہمیشہ بہت نازک ہوتا ہے۔ جب یہ توازن بگڑتا ہے تو نتائج ہمیشہ تباہ کن ہوتے ہیں۔ بالکل، چاہے وہ نظریاتی جنون سے بگڑے یا قومی مفاد کی اندھی پیروی سے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ جس طرح یورپ نے اپنی تاریخ سے سبق سیکھ کر اپنی خود مختار ریاستوں کو ایک بڑے اتحاد میں پرونے کی کوشش کی ہے، کیا عالمی سطح پر بھی مختلف تہذیبیں اور خطے مستقبل میں کسی مشترکہ عالمی نظام کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ یا پھر تاریخ خود کو دہرائے گی اور طاقت کا تصادم ہی انسانیت کا مقدر رہے گا؟ باب 3، جس کا عنوان ہے اسلامزم اور مشرق وسطیٰ، ایک بحرانی دنیا۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں ایک پوری کہانی سنا رہا ہے نا؟ جی، اور باب کی شروعات اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ یہ خطہ کتنا تاریخی ہے۔ یہ 3 عظیم ابراہیمی مذاہب کی جنم بھومی ہے۔ یہاں سلطنتیں بنی ہیں، ٹوٹی ہیں، اور بڑے بڑے عالمی نظریات نے جنم لیا ہے۔ مواد میں ایک بہت دلچسپ جملہ ہے کہ مشرق وسطیٰ آج بھی اپنے تمام تاریخی ادوار کو ایک ساتھ جی رہا ہے۔ ایک ساتھ جی رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تسلط بھی ہے اور فرقہ وارانہ لڑائیاں بھی، سب کچھ ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک زبردست نقطہ ہے۔ تو اس تاریخی پس منظر میں اسلامی عالمی نظام کا تصور کیسے ابھرا؟ مواد بتاتا ہے کہ اسلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوا جب اس خطے کی 2 بڑی طاقتیں، بازنطینی اور فارسی سلطنتیں، آپس میں لڑ کر تھک چکی تھیں۔ اس خلا میں اسلام نے ایک ناقابل یقین رفتار سے توسیع کی۔ اچھا، سوچیں کہ صرف 1 صدی کے اندر عرب افواج اس نئے پیغام کو اسپین سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک لے گئیں۔ 1 صدی میں؟ یہ تو حیران کن ہے۔ جی،
تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ لیکن یہ صرف ایک فوجی فتح تو نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی بڑا نظریہ بھی تو ہوگا۔ یقیناً، اور وہ نظریہ ہی سب سے اہم تھا۔ اسلام نے دین اور دنیا یعنی مذہب اور سیاسی طاقت کو ایک کر دیا۔ اس نظریے کے تحت سلطنت کو پھیلانا صرف ایک سیاسی مقصد نہیں رہا، بلکہ ایک مقدس فریضہ بن گیا۔ مواد کے مطابق مفتوحہ علاقوں میں لوگوں کے سامنے 3 راستے رکھے جاتے تھے، یا تو اسلام قبول کر لیں، یا پھر جزیہ۔ جزیہ یعنی ایک قسم کا ٹیکس؟ جی، ایک ٹیکس دے کر اپنے مذہب پر قائم رہیں اور اسلامی ریاست کے تحفظ میں آ جائیں، یا پھر تیسرا آپشن تھا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اسی نظریے نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، دارالاسلام اور دارالحرب۔ جی ہاں، دارالاسلام یعنی امن کا گھر جہاں اسلامی قانون نافذ ہو، اور دارالحرب یعنی جنگ کا گھر جو باقی کی دنیا تھی، اور حتمی مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو دارالاسلام میں تبدیل کر کے ایک آفاقی امن قائم کیا جائے۔ اچھا، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کی حکمت عملی جہاد کہلائی؟ جی، جس کا مطلب صرف جنگ نہیں بلکہ اس میں روحانی جدوجہد سے لے کر دین کی تبلیغ تک سب کچھ شامل تھا۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی سلطنت ہمیشہ متحد نہیں رہتی، اسلامی سلطنت میں بھی تو پھوٹ پڑی۔ اور وہ پھوٹ بہت گہری تھی۔ پیغمبر اسلام کے بعد جانشینی کے سوال پر سنی اور شیعہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ سنیوں کا ماننا تھا کہ خلیفہ کا انتخاب امت کے اجماع یعنی اتفاق رائے سے ہونا چاہیے، جبکہ شیعوں کا عقیدہ تھا کہ قیادت کا حق صرف پیغمبر کے خاندان یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کو حاصل ہے۔ اور یہ تقسیم آج 1400 سال بعد بھی مشرق وسطی کی سیاست کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد عثمانیوں کا دور آیا، کیا انہوں نے بھی اسی آفاقی نظام کے خواب کو آگے بڑھایا؟ بالکل۔ عثمانیوں نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور خود کو اس عالمی اسلامی نظام کا نیا علم بردار سمجھا۔ عثمانی سلطان خود کو زمین پر خدا کا سایہ کہلواتے تھے اور یورپی ممالک کو اپنے برابر کا درجہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ تضاد بھی تو نظر آتا ہے۔ مواد میں ذکر ہے کہ کبھی کبھی سیاسی مفادات اس نظریے پر بھاری پڑ جاتے تھے۔ ہاں، جیسے کیتھولک فرانس نے اپنے دشمن ہیبسبرگ سلطنت کے خلاف مسلمان عثمانیوں سے اتحاد کر لیا۔ صحیح۔ یہ سیاست کی حقیقت ہے، نظریات اپنی جگہ، لیکن زمینی حقائق اور قومی مفادات بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور پھر عثمانی سلطنت کمزور پڑ گئی۔ ہاں، اسے یورپ کا بیمار آدمی کہا جانے لگا۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ اور یہیں پر وہ مشہور سائکس پیکو ایگریمنٹ سامنے آتا ہے جس نے مشرق وسطی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جی، اس معاہدے کے تحت برطانیہ اور فرانس نے آپس میں مل کر مشرق وسطی کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹ لیا۔ تو یہ سرحدیں تو بالکل مصنوعی تھیں پھر؟ بالکل۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ سرحدیں قبائلی، نسلی یا تاریخی حقیقتوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ صرف نو آبادیاتی طاقتوں کے اپنے مفادات کے تحت کھینچی گئی تھیں۔ عراق، شام، لبنان، اردن جیسی ریاستیں اسی دور میں وجود میں آئیں۔ اور پھر 1924 میں ترکی میں مصطفیٰ کمال آتاترک نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی صدیوں پرانا اسلامی عالمی نظام کا تصور دفن ہو گیا اور مسلم دنیا ایک گہرے نظریاتی بحران کا شکار ہو گئی۔ تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے کون سی قوتیں سامنے آئیں؟ مواد کے مطابق 2 بڑے دھارے ابھرے۔ ایک تھا پین عربزم، جو جمال عبد الناصر جیسے رہنماؤں کی قیادت میں ایک متحدہ عرب قوم اور ریاست کا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک سیکولر نظریہ تھا۔ اور دوسرا دھارا تھا سیاسی اسلام کا، جس کی سب سے نمایاں مثال مصر میں قائم ہونے والی اخوان المسلمون تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کی شناخت کی بنیاد قوم نہیں بلکہ مذہب ہونا چاہیے۔ اچھا، تو حل جدیدیت میں نہیں، واپس اسلام کی طرف جانے میں ہے۔ بالکل۔ اور اسی سیاسی اسلام سے پھر مزید شدت پسند نظریات نے جنم لیا، جیسے سید قطب کا ذکر ہے۔ جی، سید قطب اخوان کے ایک بہت با اثر مفکر تھے۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب میل سٹونز میں ایک انقلابی نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم پرستی، جمہوریت، یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ناقص نظام ہیں اور اصل حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔
ان کے مطابق دنیا ایک بار پھر جاہلیت کے دور میں داخل ہو چکی ہے، اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ قرآن کے قوانین کا مکمل نفاذ ہے۔ اور ان کے نظریات نے بعد میں القاعدہ اور داعش جیسی تنظیموں کو نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ بالکل۔ اس سب کے بعد جب عرب بہار آئی تو مغرب میں تو اسے جمہوریت کی فتح سمجھا جا رہا تھا، لیکن نتیجہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ ہاں، عرب بہار کی کہانی بہت پیچیدہ ہے۔ شروع میں تو لگا کہ شاید خطے میں جمہوری دور کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن جلدی یہ تحریک پرانی فوجی آمیرتوں اور ابھرتی ہوئی اسلامی جماعتوں کے درمیان ایک کشمکش میں بدل گئی۔ شام کی مثال سب سے واضح ہے نا؟ جی، جہاں جمہوریت کا پرامن مطالبہ ایک ایسی خوفناک خانہ جنگی میں تبدیل ہو گیا جس میں فرقہ واریت بھی شامل ہو گئی اور ایران اور سعودی عرب جیسی بیرونی طاقتیں بھی کود پڑیں۔ یہاں سعودی عرب والا حصہ مجھے بہت حیران کن لگا۔ مواد بتاتا ہے کہ سعودی عرب کی پالیسی میں ایک گہرا تضاد ہے۔ ایک طرف تو وہ امریکہ کا اتحادی ہے اور اس عالمی نظام کا حصہ ہے، لیکن دوسری طرف وہ وہابیت کو فروغ دیتا ہے۔ یہ تو اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ سعودی ریاست نے اپنی بقا اور خطے میں ایرانی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا بھر میں وہابی نظریات اور مدارس کو مالی امداد دی۔ اور اس کا نتیجہ القاعدہ کی صورت میں نکلا؟ جی، اس کا ایک غیر ارادی نتیجہ یہ نکلا کہ القاعدہ جیسے گروہ پیدا ہوئے جو اسی نظریے سے متاثر تھے، اور بعد میں وہ نہ صرف مغرب بلکہ خود سعودی شاہی خاندان کے لیے بھی خطرہ بن گئے۔ تو باب کا اختتام اس نتیجے پر ہوتا ہے کہ عراق اور شام جیسی ریاستیں جنہیں سائکس پائکو نے بنایا تھا اب ٹوٹ رہی ہیں۔ جی، اور ان کی جگہ فرقہ وارانہ اور قبائلی گروہ لے رہے ہیں جو ان مصنوعی سرحدوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یعنی خطہ ایک ایسی آگ میں جل رہا ہے جو یورپ کی پرانی مذہبی جنگوں سے ملتی جلتی ہے۔ بالکل، ایک طرح سے تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، لیکن ایک نئے اور زیادہ خطرناک انداز میں۔ تو اس خلافت کے خاتمے نے جو نظریاتی خلا پیدا کیا تھا اسے پر کرنے کے لیے کئی تحریکیں اٹھیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی اور بااثر تحریک ایران کا انقلاب تھی، اور یہی موضوع ہے ہمارے اگلے باب کا، باب 4، امریکہ اور ایران نظام کے لیے مختلف نقطہ نظر۔ جی، اور یہ باب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی 2013 کی ایک تقریر سے شروع ہوتا ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے عرب بہار کو مغرب کا دیا ہوا نام ماننے سے انکار کیا اور اسے اسلامی بیداری قرار دیا۔ اسلامی بیداری؟ جی، ان کے مطابق یہ مغربی تسلط کے خاتمے اور ایک نئے اسلامی عالمی نظام کے طلوع ہونے کا آغاز تھا۔ یہ تقریر ایرانی سوچ کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ ایران کی اس سوچ کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کو دیکھنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ ایران صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے۔ اس میں ہمیشہ سے ایک عالمی طاقت ہونے کا احساس موجود رہا ہے۔ جب 7ویں صدی میں عربوں نے فارس کو فتح کیا، تب بھی ایرانیوں نے اپنی زبان، اپنی ثقافت اور اپنی الگ شناخت کو زندہ رکھا۔ بعد میں انہوں نے شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب بنا لیا، جس نے انہیں باقی سنی مسلم دنیا سے مزید ممتاز کر دیا۔ اور پھر 1979 میں آیت اللہ خمینی کا انقلاب آیا۔ مواد کہتا ہے کہ یہ صرف ایک حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ پورے عالمی نظام کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ خمینی کے نزدیک مسئلہ صرف شاہ ایران کی حکومت نہیں تھی۔ ان کے نزدیک مشرق وسطی میں قائم تمام جدید ریاستیں اپنی سرحدوں سمیت ایک سامراجی سازش کا نتیجہ تھیں۔ مطلب وہ ویسٹ فیلین نظام کو ہی مسترد کرتے تھے۔ بالکل۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ایران کا انقلاب صرف ایران کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک عالمی اسلامی انقلاب کا نقطہ آغاز ہے اور اسے پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی میں ایک دوہرا پن پایا جاتا ہے، وہ بے وقت 2 کشتیوں میں سوار ہے۔ بالکل، یہی اس بات کا مرکزی نقطہ ہے۔ ایک طرف ایران اقوام متحدہ کا رکن ہے، عالمی معاہدوں پر دستخط کرتا ہے، یہ اس کا ویسٹفالین چہرہ ہے۔ اور دوسری طرف وہ لبنان میں حزب اللہ، فلسطین میں حماس اور یمن میں ہوتیوں جیسی غیر ریاستی تنظیموں کی حمایت کرتا ہے، جو انہی ریاستوں اور سرحدوں کو چیلنج کرتی ہیں۔ تو ایک طرف ملک، دوسری طرف مقصد۔ بالکل۔ ایران خود کو صرف ایک ملک نہیں سمجھتا، بلکہ ایک مقصد اور ایک عالمی تحریک کا مرکز سمجھتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔
اور اسی تناظر میں ایران کا جوہری پروگرام اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ہتھیار بنانے کی دوڑ ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی نظریاتی جنگ ہے؟ مواد کے مطابق یہ صرف ایک تکنیکی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی نظام کا ایک امتحان ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی پابندیوں کے باوجود اپنا پروگرام جاری رکھا۔ اس نے مذاکرات کو بھی جنگ کے ایک محاذ کے طور پر استعمال کیا۔ صحیح۔ مغربی ممالک نے جو شرائط شروع میں رکھی تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان میں نرمی کرتے گئے کیونکہ ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس سے ایران نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ ثابت قدم رہیں تو عالمی نظام کو بھی جھکایا جا سکتا ہے؟ جی، ایک طرح سے۔ تو مستقبل میں ایران کے پاس کیا راستے ہیں؟ مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ مواد 3 ممکنہ راستوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلا، ایران ایک روایتی ویسٹ فیلین ریاست بن جائے جیسی وہ انقلاب سے پہلے تھی، یعنی اپنے قومی مفادات پر توجہ دے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا راستہ ایک سلطنت بننے کا ہے، یعنی اپنے ارد گرد کے علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرے۔ اور تیسرا راستہ جہاد کا ہے، یعنی اپنے انقلابی نظریے کو پھیلانے کی کوشش جاری رکھے۔ اور مواد کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ ایران کون سا راستہ چنے گا؟ مواد یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ایران کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ایک ملک ہے یا ایک مقصد۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی پالیسی میں یہ دوہرا پن برقرار رہے گا۔ اور اس صورتحال میں امریکہ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ امریکہ کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ مواد کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے سے مکمل طور پر لا تعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ تو اسے بات چیت کرنی چاہیے؟ اسے ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن یہ بات چیت ویسٹ فیلین اصولوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے، یعنی ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت۔ باب کے آخر میں انور السادات اور اسحاق رابن جیسی شخصیتوں کا ذکر ہے جنہوں نے امن کے لیے بڑے جرأت مندانہ قدم اٹھائے تھے۔ یہ مثالیں کیوں دی گئی ہیں؟ یہ مثالیں ایک امید دلانے کے لیے ہیں، یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ خطہ صرف جنگ اور نفرت کی ہی سرزمین نہیں رہا۔ یہاں ایسے رہنما بھی گزرے ہیں جنہوں نے ناممکن حالات میں دشمنی کی دیواروں کو گرانے کی ہمت کی۔ مواد میں انور السادات کے اس خوبصورت خواب کا ذکر ہے کہ وہ کوہ طور پر ایک ایسی جگہ تعمیر کرنا چاہتے تھے جہاں ایک مسجد، ایک گرجا گھر اور ایک یہودی عبادت گاہ شانہ بشانہ کھڑی ہوں۔ واہ! یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب تشدد کے نظریات کو شکست دی جاتی ہے تو امن اور بقائے باہمی کا ایک بہتر ویژن حقیقت پر غالب آ سکتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بحران صرف زمین یا وسائل کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی نظام کے 2 مختلف تصورات کا ایک گہرا ٹکراؤ ہے۔ بالکل، ایک طرف قومی ریاستوں پر مبنی سیکولر نظام ہے جو مغرب سے آیا ہے، اور دوسری طرف مذہب پر مبنی ایک آفاقی نظام کا خواب ہے جس کی جڑیں اس خطے کی تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایران اور سعودی عرب جیسی اہم طاقتیں بھی ان دونوں نظاموں کے درمیان بے وقت چلنے کی کوشش کر رہی ہیں، جس سے صورتحال اور بھی الجھ جاتی ہے۔ جی، یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والی بحث ہے۔ یہ مواد سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا ایک ایسا خطہ جس کی صدیوں کی تاریخ اور شناخت آفاقی مذہبی نظریات سے جڑی ہو، کبھی بھی ریاست اور مذہب کی علیحدگی پر مبنی ایک عالمی نظام کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو سکتا ہے؟ یا پھر جیسا کہ مواد میں اشارہ دیا گیا ہے، کیا اس خطے کو اس موجودہ افراتفری سے گزر کر ہی اپنے لیے کوئی نیا اور منفرد نظام وضع کرنا ہوگا؟ ایک ایسا نظام جو نہ خالصتاً ویسٹ فیلین ہو اور نہ ہی ماضی کی سلطنتوں کی ہو بہو نقل؟ جی، اور اگر ایسا ہے تو وہ نیا نظام کیسا دکھے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ تو چلیں باب 5 سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ایشیا کا تنوع، یعنی دا ملٹیپلسٹی آف ایشیا۔ اور پہلی بات بہت دلچسپ ہے کہ جب تک مغربی طاقتیں نہیں آئی تھی، کسی بھی ایشیائی زبان میں ایشیا کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں تھا۔ بالکل، اور یہ تنوع واقعی آپ دیکھیں تو دماغ گھما دینے والا ہے۔ ایک طرف جاپان، جنوبی کوریا، سنگاپور جیسے ممالک ہیں جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں۔ جی، ان کا معیار زندگی یورپ جیسا ہے، اور دوسری طرف چین، ہندوستان، روس جیسے براعظمی حجم کے ممالک ہیں۔ اور پھر فلپین اور انڈونیشیا بھی ہیں جو ہزاروں جزیروں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اسی خطے میں شمالی کوریا جیسی سخت آمریت بھی موجود ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا متنوع خطہ یہ آپس میں معاملات کیسے چلاتا تھا؟
اگر کوئی مشترکہ نظام نہیں تھا تو پھر تھا کیا؟ یہاں کا اصول یورپ والا نہیں تھا، جسے ہم خود مختار مساوات یا سوورین ایکوالٹی کہتے ہیں۔ ایک منٹ، اس کو تھوڑا واضح کر دیں۔ خود مختار مساوات سے مراد وہی جدید تصور ہے نا کہ ہر ملک اپنی سرحدوں کے اندر بادشاہ ہے، سب برابر ہیں اور کوئی دوسرا مداخلت نہیں کر سکتا؟ بالکل وہی، لیکن ایشیا میں اصول یہ نہیں تھا۔ یہاں مراتب یعنی ایک ہائرارکی کا نظام تھا۔ اچھا، براہ کے طور پر دیکھتا تھا۔ تو طاقت کا مظاہرہ نقشے پر لکیریں کھینچ کر نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، بلکہ اس بات سے ہوتا تھا کہ دوسرے حکمران بڑے بھائی کو کتنی عزت اور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک بالکل ہی مختلف سوچ ہے۔ لیکن کیا یہ نظام بہت سخت تھا؟ مطلب اس میں کوئی لچک نہیں تھی؟ یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس درجہ بندی کے باوجود سفارتکاری میں حیران کر دینے والی لچک تھی۔ مثلا ایک چھوٹی سی ریوکیو سلطنت تھی۔ ریوکیو کنگڈم؟ جی، وہ ایک ہی وقت میں جاپان اور چین دونوں کو نذرانے بھیجتی تھیں تاکہ دونوں سے تعلقات اچھے رہیں۔ واہ! اسی طرح برما کے قبائل تھے۔ وہ برمی بادشاہ اور چینی شہنشاہ دونوں سے وفاداری کا عہد کر کے اپنی خود مختاری بچائے رکھتے تھے۔ اور تھائی لینڈ نے تو اس کھیل کو ایک نئے لیول پہ ہی پہنچا دیا۔ بالکل، وہ سفارتکاری کی ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے ایک ہی وقت میں کئی گھوڑوں پر سواری کی۔ کیسے؟ مغرب کو خوش رکھنے کے لیے ان کے مشیر اپنے دربار میں رکھے، چین کو اس کی بالادستی کا احساس دلانے کے لیے نذرانے بھی بھیجے، اور اپنی ثقافتی شناخت کے لیے شاہی دربار میں ہندو پجاری بھی رکھیں۔ جی، یہ صرف بچنا نہیں تھا، یہ بڑی طاقتوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کا ایک ماسٹر سٹروک تھا، جس کی وجہ سے وہ نو آبادی بننے سے مکمل طور پر بچ گئے۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ یورپ کا بنایا ہوا ویسٹ فولین نظام ایشیا کے اس پیچیدہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے۔ بالکل، اس خطے کی سفارتکاری آج بھی اسی تاریخ کی عکاسی کرتی ہے۔ اور اس کو مزید سمجھنے کے لیے تحریر دو بڑی طاقتوں کی مثال دیتی ہے۔ جاپان اور ہندوستان۔ جی، دونوں نے مغربی چیلنج کا جواب دیا، لیکن بالکل مختلف طریقوں سے۔ ٹھیک ہے، تو جاپان سے شروع کرتے ہیں۔ تحریر کہتی ہے کہ جاپان نے مغرب کے پھیلاؤ پر سب سے پہلے اور سب سے فیصلہ کن رد عمل دیا۔ شاید اس کی وجہ اس کا جغرافی تھا۔ ایک جزیرہ ہونے کی وجہ سے وہ الگ تھلگ تھا۔ اور ان کا یہ نظریہ کہ ان کے لوگ دیوتاؤں کی نسل سے ہیں، یہ بھی انہیں ایک خاص شناخت دیتا تھا۔ جی، اور جاپان نے چین سے بہت کچھ سیکھا، لیکن اس نے کبھی چین کو اپنا بڑا بھائی تسلیم نہیں کیا۔ اچھا، اس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور چینی شہنشاہ کی طرح اپنے شہنشاہ کو بھی آسمان کا بیٹا یعنی سن آف ہیون قرار دے دیا، جو چینی ورلڈ آرڈر کے لیے ایک براہ راست چیلنج تھا۔ اور یہ صرف نظریاتی بات نہیں تھی، انہوں نے عملی قدم لی اٹھایا۔ 1590 کی دہائی میں تویوتومی ہیدیوشی نے جاپان کو متحد کرنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی فوج بنائی اور کوریا اور چین کو فتح کرنے نکل پڑا۔ ہاں، لیکن جب اس کی فوجیں کوریا کے شمال تک پہنچی تو چین نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور جاپانی فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہاں ایک دلچسپ تاریخی موازنہ کیا گیا ہے۔ جس طرح چین نے ہیدیوشی کی فوج کا مقابلہ کیا، تقریباً ویسی ہی صورتحال امریکہ کو 400 سال بعد کوریائی جنگ میں پیش آئی، جب امریکی فوجیں شمال کی طرف بڑھ رہی تھیں اور چین نے مداخلت کی۔ بالکل۔ اس ناکامی کے بعد جاپان میں تقریباً 2 صدیوں کے لیے خود کو دنیا سے بالکل الگ کر لیا، جسے بند ملک کی پالیسی کہتے ہیں۔ جی، لیکن پھر 1853 میں امریکی کموڈور میتھیو پیری اپنے بحری جہاز لے کر ٹوکیو کی خلیج میں آ گیا اور جاپان کو دنیا کے لیے دروازے کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اور یہاں جاپان کا رد عمل بہت اہم ہے۔ چین نے اس وقت مغرب کو حقارت سے مسترد کر دیا تھا، لیکن جاپان نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنی تکنیکی کمزوری کو تسلیم کیا۔ جی، اور فیصلہ کیا کہ اگر آزادی برقرار رکھنی ہے تو مغربی طریقوں میں مہارت حاصل کرنی پڑے گی۔ اور پھر 1868 میں میجی بحالی، میجی ریسٹوریشن کا دور آیا۔ یہ ایک طرح کا انقلاب تھا، جس میں عہد کیا گیا کہ پوری دنیا سے علم حاصل کیا جائے گا تاکہ شاہی حکمرانی کی بنیادوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ اور اس کا نتیجہ تو حیران کن تھا۔ چند دہائیوں میں جاپان ایک عالمی طاقت بن گیا۔ اس نے 1894 میں چین اور 1905 میں روس جیسی بڑی طاقت کو شکست دی۔ یہ تاریخ کی سب سے تیز رفتار صنعتی ترقی میں سے ایک تھی۔ لیکن یہ
کیا یہ صرف ترقی تھی؟ میرا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی جارحانہ منصوبہ بھی تھا، کیونکہ یہ طاقت بہت جلد سامراجی عزائم میں بدل گئی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس کے بعد جاپان نے توسیع پسندی کا راستہ اختیار کیا۔ مشرقی ایشیا کی مشترکہ خوشحالی کے دائرے کے نام پر۔ جی، اس خوبصورت نام کے پیچھے دراصل پورے ایشیا پر اپنی بالادستی قائم کرنے کا منصوبہ تھا، جس کا انجام دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے ساتھ تصادم اور شکست پر ہوا۔ لیکن شکست کے بعد بھی جاپان کا رد عمل وہی تھا، لچک اور موافقت۔ جی، انہوں نے امریکی قبضے کو اپنی مزید جدیدیت کے لیے استعمال کیا، جنگ کو قومی پالیسی کے طور پر ترک کر دیا اور اپنی پوری توجہ معاشی بحالی پر لگا دی۔ تو یہ امن پسندی ایک اسٹریٹجک انتخاب تھا؟ بالکل، یہ کوئی مجبوری نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا اسٹریٹجک انتخاب تھا۔ اور آج وزیر اعظم شنزو آبے جیسے رہنماؤں کے دور کے بعد جاپان ایک بار پھر اپنا کردار بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک نارمل ملک بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ جی، جس کی فوج پر آئینی پابندیاں کم ہوں۔ تو جاپان آج ایک دوراہے پر کھڑا ہے، اپنی تاریخ اور مستقبل کے درمیان ایک توازن تلاش کر رہا ہے۔ اور اس کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ وہ طاقت کے بدلتے ہوئے عالمی توازن کو کیسے دیکھتا ہے، خاص طور پر چین کے عروج اور ایشیا میں امریکی کردار کو۔ یہ توازن کی تلاش تو برصغیر کی کہانی میں ایک بالکل مختلف رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ جہاں جاپان نے بیرونی دنیا پر تیزی سے رد عمل ظاہر کیا، وہیں ہندوستان نے حملہ آوروں کو اپنے اندر جذب کرنے کی ایک منفرد صلاحیت دکھائی۔ اور اس کی گہری فلسفیانہ وجہ ہے۔ ہندو کائناتیات یعنی ہندو کاسمولوجی میں وقت کا تصور لینئر نہیں بلکہ چکروں میں ہے، لاکھوں سال کے چکر ہیں جن میں سلطنتیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ تو اس لامتناہی تناظر میں کسی بھی حملہ آور کی حکومت، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مطلب وہ ایک عارضی چیز لگتی ہے۔ بالکل، ایک عارضی اور غیر اہم واقعہ۔ برطانوی راج بھی اس بڑے ٹائم فریم میں ایک چھوٹا سا لمحہ تھا، اور اسی فلسفے نے عملی سیاست کے لیے بہت گنجائش پیدا کی۔ اس کی بہترین مثال 4ویں صدی قبل مسیح میں کوٹیلیا کی کتاب ارتھ شاستر ہے۔ جی، یہ کتاب ریاستی حکمت عملی پر ایک ایسی تحریر ہے جو میکیاولی اور کلازوویٹس جیسے مغربی مفکرین کا مرکب لگتی ہے۔ میں نے ارتھ شاستر کے بارے میں سنا ہے، اس میں ریاستوں کے دائرے کا کوئی تصور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک بہت ہی عملی اور حقیقت پسندانہ نظریہ ہے۔ اس کے مطابق آپ کا پڑوسی ملک ہمیشہ آپ کا ممکنہ دشمن ہوتا ہے۔ اچھا۔ اس لیے ایک عقل مند حکمران کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوسیوں سے اتحاد قائم کریں۔ تو مقصد صرف توازن برقرار رکھنا نہیں، بلکہ بالآخر سب کو فتح کرنا ہے۔ یہ تو بہت بےرحمانہ سوچ لگتی ہے۔ جی، بہت جدید بھی۔ صدیوں تک ہندوستان مختلف حملہ آوروں کا نشانہ بنا، پھر مغل آئے جنہوں نے برصغیر کے بڑے حصے کو متحد کیا، اور پھر انگریز آئے۔ اور یہاں تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیں۔ برطانیہ نے ہندوستان کو ایک واحد سیاسی اکائی کے طور پر چلا کر انجانے میں ایک متحدہ ہندوستان کے تصور کو جنم دینے میں مدد کی۔ انگریزی زبان، ریلوے لائنیں، برطانوی ادارے، ان سب نے ایک قومی شعور پیدا کیا جس نے آخر کار آزادی کی تحریک کو جنم دیا۔ آزادی کے بعد جواہر لال نہرو نے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد خالصتاً قومی مفاد پر رکھی۔ ان کا ایک مشہور قول ہے، کوئی بھی حکومت ایسا کچھ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی جو بالآخر اس ملک کے لیے نقصان دہ ہو۔ اسی سوچ کے تحت غیر موابستگی یعنی نان الائنمنٹ کی پالیسی اپنائی گئی۔ کیا یہ صرف غیر جانبدار رہنا تھا؟ نہیں، یہ غیر جانبداری سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ اپنی آزادی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی ایک بہت ہوشیار حکمت عملی تھی۔ اچھا۔ اس پالیسی نے ہندوستان کو سرد جنگ کے دوران دونوں کیمپوں امریکہ اور سوویت یونین سے بے وقت مدد اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا موقع دیا۔ وہ کسی ایک کے پابند نہیں تھے۔ اور آج سرد جنگ کے بعد ہندوستان خود ایک بڑی معاشی اور فوجی طاقت ہے۔ بالکل، اس کی خارجہ پالیسی اب صرف اپنے پڑوسیوں تک محدود نہیں بلکہ مشرق کے وسطی سے سنگاپور تک کے وسیع خطے میں طاقت کے توازن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بلا شبہ ہندوستان 21ویں صدی کے عالمی نظام کا ایک اہم ستون ہے۔
جی، اس کا جغرافیہ، اس کے وسائل اور اس کی قیادت کی روایت اسے اس خطے کی تقدیر بنانے میں ایک لازمی عنصر بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جاپان اور ہندوستان کی منفرد کہانیوں کو دیکھا۔ اب آخری باب 6 کی طرف چلتے ہیں۔ عنوان ہے ایشیائی نظام کی طرف، تصادم یا شراکت۔ ٹورڈ این ایشین آرڈر، کنفرنٹیشن اور پارٹنرشپ۔ جی، یہ باب آج کے سب سے بڑے سوال پر مرکوز ہے۔ اور اس کی شروعات ایک مشترکہ نفسیات سے ہوتی ہے۔ آج کی تقریباً تمام ایشیائی ریاستیں خود کو ابھرتی ہوئی یا نو آبادیاتی دور کے بعد کی ریاستیں سمجھتی ہیں۔ اور یہی چیز عدم استحکام پیدا کرتی ہے نا؟ بالکل۔ تاریخی یورپ میں توازن اور جمود یعنی سٹیٹس کو ایک اچھی چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے ایشیا میں تقریباً ہر ملک یہ سمجھتا ہے کہ دنیا نے ابھی تک اسے اس کا پورا جائز مقام نہیں دیا ہے۔ سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور اس پس منظر میں سب کی نظریں چین پر ہیں۔ تحریر بتاتی ہے کہ چین کا روایتی عالمی نظریہ یہ تھا کہ وہ دنیا کا واحد خود مختار مرکز ہے۔ جی، آسمان کے نیچے سب کچھ، یعنی آل انڈر ہیون کا مرکز۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چینی شہنشاہ صرف ایک حکمران نہیں تھا، بلکہ ایک کائناتی شخصیت تھا، اور دوسرے بادشاہ اس کے شاگرد سمجھے جاتے تھے۔ سفارتکاری کا مقصد برابری کی بنیاد پر بات چیت کرنا نہیں تھا، بلکہ دوسرے بادشاہوں کو عالمی درجہ بندی میں ان کی جگہ کی تصدیق کا موقع دینا تھا۔ واو! تو جب برطانوی سفیر برابری کی سطح پر سفارتی تعلقات اور آزاد تجارت کا مطالبہ لے کر آئے تو یہ چینیوں کے لیے ایک بہت بڑی توہین ہو گئی۔ انہوں نے اسے اپنی تہذیب پر حملہ سمجھا ہوگا۔ بالکل، انہوں نے سفیروں کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ چین کے پاس ہر چیز موجود ہے اور اسے مغربی اشیاء کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر افیون کی جنگوں اور فوجی شکستوں نے چین کو مغربی نظام کو قبول کرنے پر مجبور کیا۔ جی، اور یہ ایک بہت تلخ اور ذلت آمیز عمل تھا جسے وہ ذلت کی صدی کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور ماؤ زے تنگ نے 1949 میں چینی عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کا نعرہ لگا کر اسی دور کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا مسلسل انقلاب کا نظریہ تو روایتی کنفیوشیس ثقافت اور مغربی جمہوریت دونوں کو تباہ کرنے کے لیے تھا، تاکہ ایک نیا مضبوط چین ابھر سکے۔ جی، اور ان کی خارجہ پالیسی بھی اسی سرکشی پر مبنی تھی۔ جب 1960 کی دہائی میں سوویت یونین سے خطرہ بڑھا تو ماؤ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے نظریاتی دشمن امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد ڈینگ شاؤپنگ نے اس انقلاب کو ایک مستحکم شکل دی۔ انہوں نے چینی خصوصیات کے ساتھ سوشلزم کا نعرہ دیا، معیشت کو کھولا اور چین کو عالمی اداروں کا حصہ بنایا۔ لیکن اس میں ایک بنیادی تضاد آج بھی موجود ہے، وہ یہ کہ چین آج ان اصولوں پر عمل کر رہا ہے جو اس نے خود نہیں بنائے بلکہ مغرب نے بنائے ہیں۔ اور یہ ہمیں آج کے سب سے بڑے چیلنج پر لاتا ہے، امریکہ اور چین کے تعلقات۔ دونوں ممالک عالمی نظام کے لیے ناگزیر ہیں، لیکن دونوں کی ثقافت اور سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امریکی نقطہ نظر عملی ہے، جبکہ چینی تصوراتی اور تاریخی ہے۔ اور یہاں ایک ابھرتی ہوئی اور ایک قائم شدہ طاقت کے درمیان تناؤ کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ جی، دونوں طرف گہرے شبہات پائے جاتے ہیں۔ تحریر کے مطابق کچھ امریکی حلقوں میں یہ خیال ہے کہ امریکہ چین کے عروج کو روکنا چاہتا ہے، جبکہ کچھ چینی حلقیں امریکہ کو ایک زوال پذیر طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں جو ان کا راستہ روک رہی ہے۔ بالکل۔ اس صورتحال میں تحریر پہلی جنگ عظیم سے پہلی کی دہائی سے سبق سیکھنے پر زور دیتی ہے، جب باہمی شکوک و شبہات نے ایک عالمی تباہی کو جنم دیا تھا۔ جی، ایشیا میں امن و امان کے لیے صرف طاقت کے توازن پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شراکت کے تصور کی بھی ضرورت ہے۔ صرف فوجی نقطہ نظر تصادم کی طرف لے جائے گا، اور صرف نفسیاتی نقطہ نظر بالادستی کے خدشات کو جنم دے گا۔ دانشمندانہ قیادت کو ان دونوں کے درمیان ایک نازک توازن تلاش کرنا ہوگا۔ تو آج ہم نے ایشیا کے تنوع سے لے کر جاپان اور ہندوستان کے تاریخی راستوں اور آخر میں چین اور امریکہ کے درمیان پیچیدہ تعلقات تک کا سفر طے کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایشیا کا عالمی نظام کا تصور کس طرح اس کی منفرد تاریخ اور ثقافت سے جڑا ہوا ہے۔ آخر میں ایک سوچ کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ یورپ کا ویسٹفالین نظام 30 سالہ جنگ کی بے پناہ تھکاوٹ اور تباہی سے پیدا ہوا تھا۔ لوگ امن چاہتے تھے،
اس کے برعکس آج کا ایشیائی تحرک ابھرتی ہوئی طاقت اور اپنی تاریخی تقدیر کو پورا کرنے کے احساس سے چل رہا ہے۔ ان دو بالکل مختلف نقطۂ آغاز کو دیکھتے ہوئے 21ویں صدی میں ایشیا بین الاقوامی نظام کے کون سے نئے اصول متعارف کروا سکتا ہے؟ اور کیا ان کی بنیاد تعاون پر ہوگی یا تاریخ کے تصادم کے نمونے خود کو پہلے سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر دہرائیں گے؟ باب 7 سے شروع کرتے ہیں۔ جی، اس کا عنوان ہے تمام انسانیت کے لیے کام کرنا۔ یہ عنوان ہی کتنا کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ عنوان ہی اس تضاد کی پوری کہانی سناتا ہے۔ باب یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ امریکہ نے مینیفسٹ ڈیسٹینی کے نام پر پورے براعظم پر قبضہ کر لیا، لیکن ہمیشہ خود کو سامراجی کہلانے سے انکار کیا۔ دلچسپ ہے۔ وہ ایک سپر پاور بن گیا، لیکن طاقت کی سیاست یعنی پاور پالیٹکس کو ایک بری چیز سمجھتا رہا۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو شروع سے ہی ان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ صرف آج کی بات نہیں، یہ بالکل شروع سے ایسا ہی تھا۔ جی ہاں، بالکل شروع سے۔ تھامس جیفرسن جیسے بانی رہنما امریکہ کو صرف ایک اور ملک نہیں بلکہ آزادی کی سلطنت یعنی امپائر فار لبرٹی کے طور پر دیکھتے تھے۔ آزادی کی سلطنت؟ یہ تو خود ایک متضاد بات لگتی ہے نا؟ ہاں؟ ان کا خیال تھا کہ امریکہ ایک تجربہ گاہ ہے جہاں وہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ اچھی حکومت کیسی ہوتی ہے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے لوزیانہ کی خریداری سے ملک کا رقبہ دگنا کر دیا، اور وہ کیوبا اور کینیڈا کو بھی اس آزادی کی سلطنت میں شامل کرنے کا خواب دیکھتے تھے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی ایک طرف وہ خود کو یورپی سلطنتوں سے مختلف کہہ رہے تھے جو ان کے نزدیک جبر پر مبنی تھیں، بالکل، لیکن دوسری طرف وہ خود بھی ایک سلطنت ہی بنا رہے تھے، بس اس کا نام الگ تھا۔ صحیح۔ اور اس سوچ کو مزید تقویت اس بات سے ملی کہ امریکہ جغرافیائی طور پر دنیا سے الگ تھلگ تھا۔ دو بڑے سمندروں نے اسے یورپ کے جھگڑوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اچھا۔ اس وجہ سے انہوں نے خارجہ پالیسی کو ایک مستقل ضرورت کے بجائے ایک اختیاری کام سمجھا۔ جب دل چاہا دنیا کے معاملات میں شامل ہو گئے اور جب دل چاہا واپس اپنے خول میں بند ہو گئے۔ اور اسی وجہ سے جب بھی وہ عالمی جنگوں یا سرد جنگ جیسی بڑی عالمی کشمکش میں داخل ہوئے، ان کا مقصد صرف جنگ جیتنا نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ان کا مقصد ہمیشہ ایک ایسا نیا عالمی نظام بنانا ہوتا تھا جہاں مستقبل میں امریکہ کو دوبارہ اس طرح مداخلت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ ہر جنگ کو تمام جنگوں کو ختم کرنے والی جنگ بنانا چاہتے تھے۔ اچھا، تو اس ابتدائی دور میں انہوں نے اپنی طاقت کو دنیا کے سامنے کیسے پیش کیا؟ بانیان امریکہ جیسے جارج واشنگٹن تو یورپی طاقت کے کھیل سے دور رہنے کا مشورہ دیتے تھے۔ جی، واشنگٹن کا مشہور الوداعی خطبہ جس میں انہوں نے مستقل اتحاد سے گریز کا مشورہ دیا، وہ کوئی اخلاقی بیان نہیں تھا بلکہ ایک بہت ہی یوں سمجھے ہوشیارانہ سیاسی حکمت عملی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ جانتے تھے کہ یورپ کی طاقتیں آپس میں لڑتی رہیں گی اور امریکہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ حکمت عملی 1 صدی تک کامیاب بھی رہی۔ اسی دوران 1823 میں انہوں نے مونرو ڈاکٹرین کا اعلان کر دیا۔ مونرو ڈاکٹرین، جس کے تحت پورے مغربی نصف کرہ کو یورپی مداخلت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ جی بالکل۔ 1 منٹ، لیکن اس وقت تو امریکہ کے پاس اتنی فوجی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس اعلان پر عمل کروا سکتا۔ یہ تو ایک طرح سے صرف ایک دعویٰ تھا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا جسے عملی جامہ پہنانے کی طاقت اس وقت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ امریکی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون بن گیا، اور اسی دوران وہ مغرب کی طرف پھیلتے رہے، جسے انہوں نے سامراج کے بجائے مینیفسٹ ڈیسٹینی یعنی واضح تقدیر کا خوبصورت نام دیا۔ یعنی یہ خیال کہ خدا نے انہیں یہ سرزمین عطا کی ہے۔ صحیح۔ اور پھر 1898 میں ہسپانی امریکی جنگ ہوتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ جی، وہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس شاندار چھوٹی جنگ کے بعد امریکہ اچانک کیریبین سے لے کر فلپینز تک ایک عالمی طاقت بن گیا۔ لیکن یہاں بھی وہی پرانی کہانی دہرائی گئی۔ بالکل۔ صدر مکنلی نے اسے سامراجی فتح نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ امریکی پرچم غیر ملکی سرزمین پر علاقہ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خاطر لگایا گیا ہے۔ وہی بات ایک نئے انداز میں۔ تو امریکہ اچانک ایک عالمی طاقت بن گیا، لیکن شاید اسے خود بھی پوری طرح معلوم نہیں تھا کہ اس طاقت کا کرنا کیا ہے۔ یہیں پر تھیوڈر روزویلٹ کی انٹری ہوتی ہے، جن کے پاس اس بارے میں بہت واضح خیالات تھے۔
ہاں، روزویلٹ پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے امریکی خارجہ پالیسی کو جغرافیائی سیاسیات یعنی جیو پالیٹکس کی ٹھوس بنیادوں پر استوار کیا۔ وہ روایتی امریکی سوچ سے بالکل مختلف تھے۔ مطلب وہ مثالیت پسندی پر یقین نہیں رکھتے تھے؟ بالکل نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ بین الاقوامی نظام میں طاقت، مہتواکانشا اور جنگ فطری چیزیں ہیں۔ ان کا مشہور قول تھا کہ نرمی سے بات کرو اور ایک بڑا ڈنڈا ساتھ رکھو۔ وہ بین الاقوامی قانونوں اور امن کے معاہدوں کو صرف وہم سمجھتے تھے اگر ان کے پیچھے طاقت نہ ہو۔ اس کی کوئی عملی مثال؟ انہوں نے اس بڑے ڈنڈے کا استعمال کیسے کیا؟ بہترین مثال 1907 میں گریٹ وائٹ فلیٹ کا دنیا بھر کا دورہ ہے۔ یہ 16 جنگی جہازوں کا ایک بیڑا تھا جو بظاہر تو امن کا پیغام لے کر نکلا تھا، لیکن اس کا اصل مقصد جاپان جیسی ابھرتی ہوئی طاقتوں کو امریکہ کی بحری طاقت دکھانا تھا۔ یہ تو طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ یہ سوچ کر یہ عجیب لگتا ہے کہ آپ امن کا پیغام دینے کے لیے دنیا بھر میں جنگی جہاز بھیج رہے ہیں۔ یہ تو کسی کو پھولوں کا گلدستہ دیتے ہوئے ساتھ میں بندوق دکھانے جیسا ہے۔ اور انہوں نے منرو ڈاکٹرائن کو بھی مزید توسیع دی ہے نا، روزویلٹ کورلری کے ذریعے۔ جی، انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کو مغربی نصف کرہ کے ممالک کے اندرونی معاملات میں غلط کاری یعنی رانگ ڈوئنگ کو روکنے کے لیے پیشگی مداخلت کا حق حاصل ہے۔ ایک منٹ رکیے، کیا یہ صرف ایک بہانہ نہیں تھا کہ امریکہ جب چاہے اپنے پڑوسی ممالک میں مداخلت کر سکے؟ غلط کاری تو بہت مبہم لفظ ہے، اس کا فیصلہ کون کرتا؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے امریکہ کو لاطینی امریکہ کے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا یک طرفہ حق دے دیا۔ روزویلٹ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ملک اپنے معاملات ٹھیک سے نہیں چلا سکتا تو امریکہ کو ایک بین الاقوامی پولیس فورس کے طور پر مداخلت کا حق ہے۔ یہ خالصتاً قومی مفاد اور طاقت پر مبنی پالیسی تھی۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ روزویلٹ نے امریکہ کو ایک حقیقت پسندانہ طاقتور عالمی کھلاڑی بنایا، لیکن پھر امریکی تاریخ کے اس جھولے کی طرح پینڈولم پوری طرح دوسری سمت میں چلا جاتا ہے اور ووڈرو ولسن آتے ہیں۔ یہ تو دن اور رات کا فرق لگتا ہے۔ بالکل، ولسن نے روزویلٹ کے ہر نظریے کو رد کر دیا۔ جب امریکہ پہلی جنگ عظیم میں داخل ہوا تو ولسن نے اسے قومی مفاد کی جنگ نہیں کہا بلکہ اخلاقی اصولوں کی جنگ قرار دیا۔ ان کا مقصد تھا دنیا کو جمہوریت کے لیے محفوظ بنانا۔ انہوں نے طاقت کے توازن کے تصور کو ہی مسترد کر دیا؟ جی، اور اس کی جگہ اجتماعی سلامتی یعنی کلیکٹیو سیکیورٹی کا نظریہ پیش کیا۔ یہ کلیکٹیو سیکیورٹی کا نظریہ کیا تھا؟ اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ولسن کا کلیکٹیو سیکیورٹی کا نظریہ یوں سمجھیں کہ ممالک کے لیے ایک محلہ واچ اسکیم جیسا تھا۔ اگر کوئی ایک ملک کسی دوسرے پر حملہ کرتا ہے تو یہ سب کا فرض ہے کہ مل کر اس جارح کو روکیں۔ یہ ہر ملک اپنے لیے والی سوچ کے بالکل الٹ تھا۔ اچھا۔ ان کا ماننا تھا کہ جنگ کی وجہ آمرانہ حکومتیں ہیں، اور اگر عوام کو اپنی حکومتیں منتخب کرنے کا موقع ملے یعنی جمہوریت ہو تو وہ ہمیشہ امن کا انتخاب کریں گے۔ لیگ آف نیشنز کا منصوبہ اسی سوچ پر مبنی تھا۔ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر کامیاب ہوا؟ بدقسمتی سے نہیں۔ اس نظریے میں کئی عملی خامیاں تھیں۔ مثال کے طور پر ان کے حق خود ارادیت کے اصول نے جرمنی کے ارد گرد بہت سی چھوٹی اور کمزور ریاستیں پیدا کر دیں، جس سے جرمنی کی جغرافیائی حیثیت جنگ سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اچھا۔ اور لیگ آف نیشنز خود بھی وہ جاپان کے چین پر حملے اور چیکوسلوواکیہ کی تقسیم جیسے بڑے واقعات کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ تو پھر ولسن کی اہمیت کیا ہے اگر ان کے نظریات ناکام ہو گئے؟ ناکامی کے باوجود ولسن کا نظریہ امریکی سوچ پر اتنا گہرا اثر چھوڑ گیا کہ آج بھی امریکی خارجہ پالیسی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ خیال کہ امریکہ کا مشن دنیا میں جمہوریت پھیلانا ہے، کھلی سفارتکاری کو فروغ دینا ہے، یہ سب ولسن کی میراث ہے۔ یعنی یہ نظریہ آج بھی زندہ ہے؟ جی، فرینکلن روزویلٹ نے دوسری جنگ عظیم میں بھی انہی اصولوں کو دوبارہ زندہ کیا، لیکن ان کا انداز بہت مختلف تھا۔ وہ کیسے؟ فرینکلن روزویلٹ ولسن کے اصولوں پر یقین تو رکھتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کار فلسفیانہ نہیں بلکہ بہت ذاتی تھا۔ وہ ذاتی تعلقات پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے، جیسے اسٹالن کے ساتھ ان کا معاملہ۔ اچھا۔ اسٹالن خود بخود جنگ کے بعد ایک پرامن اور جمہوری دنیا بنانے میں ان کا ساتھ دے گا،
یہ ایک بہت ہی ذاتی اور شاید سادہ لوح سفارتی انداز تھا۔ یہ ہمیں بالکل ٹھیک اگلے مرحلے پر لے آتا ہے، یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد کا دور، اور یہ ہمارے مواد کے باب 8 کا موضوع ہے، ریاست متحدہ ایک متذبذب سپر پاور۔ یہ لفظ متذبذب یعنی ریلکٹنٹ بہت اہم ہے نا؟ بہت اہم۔ ان کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ طاقت ہے، لیکن وہ اسے استعمال کرنے کے بارے میں ہمیشہ شش و پنج کا شکار رہتے ہیں۔ بالکل، یہی اس دور کی مرکزی کہانی ہے۔ سرد جنگ سے لے کر آج تک ہر امریکی صدر نے امریکہ کے غیر معمولی کردار پر زور دیا۔ جان ایف کینیڈی کی مشہور تقریر یاد کریں، ہم کوئی بھی قیمت ادا کریں گے، کوئی بھی بوجھ برداشت کریں گے، آزادی کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ہمیشہ بہت مشکل ثابت ہوا۔ تو سرد جنگ کے آغاز میں اس تذبذب سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی؟ اس دور کی سب سے جامع حکمت عملی جارج کینن کی کنٹینمنٹ تھی۔ ان کے مشہور لانگ ٹیلی گرام میں انہوں نے کہا کہ سوویت یونین کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے امریکہ کو مسلسل اور چوکس رہ کر جوابی طاقت کا استعمال کرنا ہوگا۔ لیکن یہ تو ایک حقیقت پسندانہ حکمت عملی لگتی ہے۔ تھی، لیکن اسے بھی ایک اخلاقی جامہ پہنایا گیا۔ اس پوری جدوجہد کو آزادی اور غلامی کے درمیان ایک عالمی جنگ کے طور پر پیش کیا گیا۔ نیٹو جیسے اتحاد اسی سوچ کے تحت بنائے گئے تھے۔ اور اس حکمت عملی کا پہلا بڑا امتحان کوریا کی جنگ میں ہوا۔ جی، اور کوریا کی جنگ اس امریکی تذبذب کی بہترین مثال ہے۔ امریکہ جنگ میں اس اصول پر داخل ہوا کہ جارحیت کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اس نے مکمل فتح کو اپنا مقصد نہیں بنایا۔ مقصد صرف حملہ آور کو واپس دھکیلنا تھا۔ بالکل، نتیجہ ایک تعطل پر نکلا جو امریکی عوام کے لیے ایک نیا اور مایوس کن تجربہ تھا۔ اس نے مستقبل کی جنگوں، خاص طور پر ویتنام کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ تو کیا ویتنام وہ لمحہ تھا جب یہ اندرونی تضاد، یہ کشمکش واقعی پھٹ پڑی اور ملک کو تقسیم کر دیا؟ بالکل، ویتنام میں یہ تذبذب قومی اتفاق رائے کے خاتمے کا باعث بنا۔ امریکہ نے سرد جنگ کے یورپی ماڈلز کو جنوب مشرقی ایشیا کے بالکل مختلف حالات پر لاگو کرنے کی کوشش کی، جو وہاں کام نہیں کر سکتے تھے۔ جی، جنگ کے مقاصد کیا ہیں، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اس پر اتنی شدید بحث ہوئی کہ امریکی معاشرہ بری طرح تقسیم ہو گیا۔ یہ پہلی جنگ تھی جسے امریکہ نے ادھورا چھوڑ دیا، اور اس کا ان کی نفسیات پر گہرا اثر پڑا۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے پھر رچرڈ نکسن نے ایک بالکل مختلف راستہ اختیار کیا۔ جی، نکسن نے ولسن کی مثالیت پسندی کو مکمل طور پر ترک کر دیا اور تھیوڈور روزویلٹ کی طرح حقیقت پسندی اور طاقت کے توازن کی پالیسی اپنائی۔ اور چین کے ساتھ تعلقات کا آغاز اسی کا حصہ تھا، جس کا مقصد سوویت یونین کو عالمی سطح پر تنہا کرنا تھا۔ یہ خالصتاً ایک جغرافیائی سیاسی چال تھی جس میں اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ لیکن پھر وہی پینڈولم دوبارہ دوسری طرف جھولتا ہے اور رونلڈ ریگن کا دور آتا ہے۔ ہاں، ریگن نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے ان دونوں امریکی سوچوں کو ملا دیا۔ ایک طرف وہ نکسن کی طرح طاقت کی سیاست پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے سوویت یونین کو شیطانی سلطنت قرار دیا اور ہتھیاروں کی ایک بہت بڑی دوڑ شروع کر دی۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے مصالحت اور تخفیف اسلحہ کا ایک مثالی ویژن بھی پیش کیا جو ولسن کی یاد دلاتا تھا۔ انہوں نے طاقت اور نظریے کو اس طرح ملایا کہ اس نے سرد جنگ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد تو لگتا تھا کہ یہ تذبذب ختم ہو جائے گا اور امریکہ کا فریڈم ایجنڈا پوری دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن پھر افغانستان اور عراق کی جنگیں ہوئیں، اور ان جنگوں نے ثابت کیا کہ یہ بنیادی تذبذب اب بھی موجود ہے۔ دونوں جنگوں کا آغاز وسیع بین الاقوامی حمایت اور بلند و بانگ مقاصد سے ہوا۔ مقصد صرف حکومتیں گرانا نہیں تھا، بلکہ جدید جمہوری ریاستیں تعمیر کرنا تھا۔ بالکل، لیکن یہ تو وہاں کی زمینی حقیقتوں سے بالکل مختلف تھا۔ صحیح۔ افغانستان میں ایک جدید مرکزی ریاست کا تصور وہاں کی قبائلی تاریخ اور حقیقتوں سے ٹکرا گیا۔ اسی طرح عراق میں صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ایک مستحکم جمہوریت کا قیام فرقہ وارانہ تقسیم اور بیرونی مداخلت کی وجہ سے ناممکن ثابت ہوا۔
تو یہ جنگیں ایک بار پھر اسی پرانے نمونے کو دہراتی ہیں۔ جی، عظیم اور مثالی مقاصد کا تعین کرنا، لیکن پھر ان کے حصول کے لیے درکار طویل مدتی قومی عزم کو برقرار رکھنے میں ناکام رہنا، یہ بالکل وہی کہانی ہے جو ہم شروع سے سن رہے ہیں۔ تو اس تمام تاریخی جائزے کے بعد ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی کی تاریخ دو انتہاؤں کے درمیان ایک مستقل کشمکش کی کہانی ہے۔ ایک طرف تھیوڈور روزویلٹ کی حقیقت پسندی ہے، جو طاقت اور قومی مفاد کو سب سے اہم سمجھتی ہے، اور دوسری طرف ووڈرو ولسن کی مثالیت پسندی ہے، جو اصولوں اور اخلاقیات کو ترجیح دیتی ہے۔ بالکل۔ امریکہ نے انسانی بھلائی کے لیے عظیم کام کیے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے بلند و بانگ مقاصد کو زمینی حقائق کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں اکثر ناکام رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ان میں سے ایک راستہ چننا ہوگا؟ نہیں، شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے، جیسا کہ ہمارے ماخذ میں بھی کہا گیا ہے، کہ امریکہ کو مؤثر ہونے کے لیے ان دونوں راستوں کو ملانا ہوگا۔ اسے اپنی اخلاقی امنگوں کو طاقت کے ٹھنڈے اور غیر جذباتی تجزیے کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ یعنی توازنی کلید ہے۔ جی، اگر وہ صرف مثالیت پسندی پر چلے گا تو غیر مؤثر ہو جائے گا، اور اگر صرف طاقت کی سیاست کرے گا تو اپنی بنیادی شناخت کھو دے گا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور یہاں ہم سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ 21ویں صدی کے نئے چیلنجز جیسے ماحولیاتی تبدیلی، وبائی امراض اور غیر ریاستی عناصر جیسے دہشت گرد گروہوں کا عروج، کیا یہ چیلنجز امریکہ کو اپنی تاریخ کے اس بنیادی تضاد کو حل کرنے پر مجبور کریں گے، یا یہ اندرونی کشمکش عالمی نظام کی ایک مستقل خصوصیت بنی رہے گی؟ باب نمبر 9 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ٹیکنالوجی، توازن اور انسانی شعور۔ عنوان ہی اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ جی ہاں۔ اور یہ باب اسی سوال سے شروع ہوتا ہے کہ کیا ہر دور کی ایک غالب سوچ ہوتی ہے؟ جیسے قرون وسطیٰ میں مذہب تھا۔ بالکل، ہر چیز کو مذہب کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ پھر روشن خیالی کے دور میں عقل اور منطق سب سے اہم ہو گئی، اور ہمارے دور میں؟ ہمارے دور کی غالب سوچ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ صحیح۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیں کیسے کرنا ہے یہ تو بتاتی ہے، لیکن کیوں کرنا ہے اس پر بالکل خاموش رہتی ہے۔ مطلب یہ ہمیں بے پناہ طاقت تو دیتی ہے، لیکن مقصد نہیں دیتی۔ اور اس طاقت کی سب سے بڑی، سب سے خوفناک مثال شاید ایٹمی دور کی شروعات تھی۔ جی، تحریروں میں جے رابرٹ اوپن آئمر کا وہ مشہور قول دہرایا گیا ہے، جو انہوں نے پہلے ایٹمی دھماکے کے بعد کہا تھا، اب میں موت بن گیا ہوں، دنیاؤں کا تباہ کنندہ۔ اس ایک لمحے نے، اس ایک ایجاد نے جنگ کے سارے اصول بدل دیے۔ تو اس دور کی سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ دیکھیں، مشکل یہ تھی کہ اتنے خوفناک ہتھیار کو جو پورے شہر کو بھاپ بنا سکتا ہو، روایتی سیاسی مقاصد کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اس پر ایٹم بم تو نہیں گرا سکتے نا؟ نہیں، ظاہر ہے۔ تو اسی مخمسے سے ایک بہت ہی عجیب نظریہ پیدا ہوا جسے کہتے ہیں باہمی یقینی تباہی۔ میوچول اشورڈ ڈسٹرکشن، میڈ۔ جی، میڈ۔ ایک منٹ، یہ نام ہی کتنا عجیب ہے۔ مطلب باہمی یقینی تباہی، یہ تو بالکل ایسا ہوا کہ دو لوگوں نے ایک دوسرے پر پستول تان لیے ہوں، اور امن صرف اس بات پر قائم ہو کہ اگر ایک نے گولی چلائی تو دوسرا مرنے سے پہلے گولی ضرور چلائے گا اور دونوں ہی مارے جائیں گے۔ یہ تو بہت ہی نازک اور عجیب قسم کا امن تھا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہ باہمی خودکشی کے خوف پر قائم ایک امن تھا۔ اس نظریے نے سپر پاورز یعنی امریکہ اور سوویت یونین کو براہ راست جنگ سے تو روکے رکھا، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ نتیجہ مکمل تباہی ہوگا۔ جی، لیکن اس کی وجہ سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھیں پراکسی جنگیں۔ پراکسی جنگیں یعنی سپر پاورز نے براہ راست ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے کوریا، ویتنام، افغانستان جیسی جگہوں پر اپنے اتحادیوں کے ذریعے جنگیں لڑیں۔ اچھا، وہ ایک دوسرے کی طاقت کو کمزور کرتے رہے، لیکن ایٹمی جنگ کے خطرے سے بچتے رہے۔ تو اس طرح یہ حتمی ہتھیار جن پر خربوں ڈالر خرچ ہو رہے تھے، وہ اصل بحرانوں میں تقریباً غیر متعلق اور ناقابل استعمال ہو کر رہ گئے۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ یعنی دنیا کے سب سے طاقتور ہتھیار اصل میں اتنے خطرناک تھے کہ انہیں استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بالکل۔ تو سرد جنگ کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو کیا یہ خطرہ ختم ہو گیا؟ سرد جنگ والا خطرہ تو ختم ہو گیا، لیکن ایک نیا
اور شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ خطرہ سامنے آیا۔ اور وہ تھا ایٹمی ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ، جسے پرولیفریشن کہتے ہیں، یعنی یہ ٹیکنالوجی اب صرف چند بڑی طاقتوں تک محدود نہیں رہی۔ اور اس کو روکنے کے لیے جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ یعنی NPT لایا گیا تھا، لیکن تحریروں کے مطابق وہ بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوا۔ جی، NPT کا بنیادی سودا بڑا دلچسپ تھا۔ جو ایٹمی طاقتیں تھیں انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ یہ ٹیکنالوجی کسی اور کو نہیں دیں گی، اور جو نہیں تھیں انہوں نے ہتھیار نہ بنانے کا وعدہ کیا۔ اور بدلے میں انہیں کیا ملا؟ بدلے میں انہیں پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی جیسے بجلی گھروں تک رسائی دینے کی بات ہوئی۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نہیں، کچھ ممالک جیسے شمالی کوریا نے معاہدے کے باوجود ہتھیار بنا لیے، اور کچھ جیسے بھارت اور پاکستان نے تو کبھی اس پر دستخط ہی نہیں کیے۔ اور تحریروں میں خاص طور پر بھارت اور پاکستان جیسے نئے ایٹمی ممالک کے درمیان جو خطرہ ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے جغرافیہ۔ جغرافیہ؟ جی، امریکہ اور روس کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ تھا۔ اگر ایک میزائل فائر ہوتا تو دوسرے کو پتہ چلنے اور جواب دینے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ ملتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ فاصلہ صرف چند منٹوں کا ہے۔ تو کسی بھی بحران کی صورت میں فیصلہ کرنے کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ بالکل، جس سے غلطی سے جنگ شروع ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو ایٹمی ہتھیاروں نے دنیا کو ایک عجیب سے توازن پر کھڑا کر دیا تھا، لیکن پھر ایک اور ٹیکنالوجی آئی جس نے سب کچھ بدل دیا، اور وہ ہمارے ہاتھوں اور جیبوں میں موجود ہے۔ ہم ڈیجیٹل دور کی بات کر رہی ہیں۔ بالکل، ایٹمی دور کا تعلق ایٹم سے تھا، جبکہ ڈیجیٹل دور کا تعلق ہے بٹس سے، یعنی معلومات سے۔ مور کا قانون؟ جی، مور کے قانون کے مطابق کمپیوٹر کی طاقت ہر 2 سال میں دگنی ہوتی رہی، اور اب ہم انٹرنیٹ آف تھنگز کے دور میں ہیں، جہاں ہماری گاڑی، ہمارا فریج، سب کچھ انٹرنیٹ سے جڑا ہے۔ اور اس نے ایک نئی دنیا بنا دی ہے، سائبر سپیس۔ اور ان تحریروں کے مطابق یہ سائبر سپیس ایک طرح کی فطری حالت ہے۔ یہ تو وائلڈ ویسٹ جیسا ہو گیا، جہاں کوئی قانون نہیں، کوئی پولیس نہیں، اور اکثر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ گولی کس نے چلائی۔ آپ نے صحیح مثال دی۔ یعنی حملہ آور کی شناخت کرنا ہی سب سے مشکل کام ہے۔ جی، ایٹریبیوشن، کیا یہ کسی حکومت نے کیا ہے، کسی ہیکر گروپ نے، یا کسی عام فرد نے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ کیا ایک ورچوئل حملہ، مثلاً کسی ملک کے پاور گریڈ کو ہیک کرنے کا جواب اصلی دنیا میں یعنی کائنیٹک طاقت سے، مثلاً بمباری سے دینا جائز ہے؟ یہی مسئلہ ہے۔ اس نے روک تھام یعنی ڈیٹرنس کے سارے پرانے اصولوں کو بیکار کر دیا ہے۔ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئی ممالک کی بات۔ یہ ٹیکنالوجی خود ہمیں یعنی انسانوں کو کیسے بدل رہی ہے؟ تحریروں میں ایک حیران کن اعداد و شمار کا ذکر ہے کہ ایک اوسطاً امریکی بالغ اپنے جاگنے کے اوقات کا تقریباً نصف حصہ کسی نہ کسی اسکرین کے سامنے گزارتا ہے۔ اور اس کا ہمارے ذہن پر بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ مصنف یہاں T.S. ایلیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے معلومات، علم اور حکمت میں فرق کرتے ہیں۔ انفارمیشن، نالج اور وزڈم۔ جی، انٹرنیٹ ہمیں معلومات کا ایک لامحدود سمندر فراہم کرتا ہے۔ ہر سوال کا جواب گوگل پر موجود ہے۔ لیکن جب معلومات اتنی آسانی سے دستیاب ہوں تو ہمارا ذہن اسے علم میں تبدیل کرنے کی محنت کیوں کرے گا؟ یہی نقطہ ہے۔ یعنی ہم معلومات کے سمندر میں تیر رہے ہیں لیکن شاید علم اور حکمت کے معاملے میں پیاسے ہیں۔ بالکل، جب ہر چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو تو گہری سوچ اور تجزیے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ علم معلومات کو سیاق و سباق میں رکھ کر سمجھنے سے آتا ہے، اور حکمت وہ زندگی کے تجربات اور اقدار سے پیدا ہوتی ہے۔ اور انٹرنیٹ اس عمل کو شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، جس سے تاریخی یادداشت اور گہری سوچ کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اور اس کے سیاسی اثرات بھی بہت گہرے ہیں۔ تحریروں میں بگ ڈیٹا کے استعمال کا ذکر ہے۔ جی، جہاں سیاسی مہمیں ووٹرز کے آن لائن رویے کا تجزیہ کر کے انہیں نشانہ بناتی ہیں۔ اس سے تو یہ خطرہ ہے کہ رہنما مفکر بننے کے بجائے صرف مارکیٹرز بن کر رہ جائیں گے۔ یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جب پالیسیاں بنانے کا عمل ڈیٹا مائننگ اور عوامی جذبات کی بنیاد پر ہونے لگے تو طویل مدتی سوچ اور مشکل فیصلے کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی لیڈر عوام کی نبض پر چلیں گے، انہیں راستہ نہیں دکھائیں گے۔ بالکل، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو عوام کی ہر خواہش پوری کرے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو عوام کو یہ بتائے کہ ان کے لیے طویل مدت میں کیا بہتر ہے۔
تو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ ممالک ایک دوسرے سے کیسے نمٹتے ہیں؟ شروع میں تو ایک بڑا خوش آئند نظریہ تھا کہ انٹرنیٹ لوگوں کو جوڑے گا اور اس سے دنیا میں امن آئے گا۔ جی لیکن تحریریں کہتی ہیں کہ حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ اچھا، رابطہ کاری ہمیشہ تعاون کا باعث نہیں بنتی، یہ تنازعات کو ہوا بھی دے سکتی ہے۔ اس سے نئی سفارت کاری نے جنم لیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ باب 9 میں تو ہم نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی نے جنگ، سیاست اور ہمارے ذہنوں کو کیسے بدلا۔ اب ان تحریروں کا آخری باب نمبر 10 ان سب دھاگوں کو جوڑتا ہے۔ جی، اس کا عنوان ہے نتیجہ ہمارے دور میں عالمی نظام۔ مطلب اس سب کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ باب دوسری جنگ عظیم کے بعد بننے والے عالمی نظام کا تجزیہ کرتا ہے۔ وہ نظام آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو بڑے ستونوں پر کھڑا تھا۔ وہ کیا تھے؟ ایک طرف امریکی آئیڈیلزم، یعنی دنیا بھر میں جمہوریت اور آزاد منڈیوں کو فروغ دینا، اور دوسری طرف یورپی حقیقت پسندی جو طاقت کے توازن یعنی بیلنس آف پاور پر یقین رکھتی تھی۔ اور اس نظام نے کئی دہائیوں تک دنیا کو ایک بڑی جنگ سے بچائے رکھا۔ جی، لیکن آج یہ نظام خود ٹوٹ پھوٹ کے شکار نظر آتا ہے۔ تو اس نظام میں دراڑیں کیوں پڑ رہی ہیں؟ تحریروں کے مطابق اس کی بڑی وجوہات کیا ہے؟ مصنف اس کی 4 بڑی خامیاں بتاتے ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی یہ کہ ریاست یا ملک کا تصور خود دباؤ میں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک ہی وقت میں 2 بالکل مختلف سمتوں میں جا رہی ہے۔ ایک طرف یورپ جیسی جگہیں ہیں جو قومی سرحدوں کو ختم کر کے ایک بڑی اکائی بننے کی کوشش کر رہی ہیں، اور دوسری طرف مشرق وسطی ہے جہاں ممالک ٹوٹ رہے ہیں اور لوگ واپس اپنی مذہبی اور نسلی شناختوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ریاست کا بنیادی ڈھانچہ ہی کمزور ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی خامی ہوئی۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری خامی یہ ہے کہ عالمی معاشرت اور قومی سیاست میں کوئی ہم آہنگی نہیں۔ یعنی سرمایہ، سامان اور معلومات وہ سرحدوں کو نہیں مانتی۔ وہ پوری دنیا میں آزادانہ حرکت کرتی ہیں، لیکن سیاست اب بھی قومی مفادات، قومی انتخابات اور قومی سرحدوں کے اندر قید ہے۔ علی بحران۔ تو اس کا اثر پوری دنیا پر ہوتا ہے، لیکن اس کا سیاسی حل ہر ملک اپنی قومی سطح پر تلاش کرتا ہے، جس سے اکثر عالمگیریت کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور تیسری خامی یہ ہے کہ آج کی بڑی طاقتوں کے پاس اہم ترین مسائل پر مل کر بات کرنے کا کوئی مؤثر طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ جیسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل۔ جی، وہ اکثر ویٹو پاور کی وجہ سے غیر فعال رہتی ہے، اور G20 جیسے فورمز صرف سالانہ اجلاسوں تک محدود رہتے ہیں۔ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں جہاں چین، امریکہ، روس اور یورپ مل کر مستقبل کی کوئی مشترکہ حکمت عملی بنا سکیں۔ اور چوتھی اور آخری خامی امریکی قیادت سے متعلق بتائی گئی ہے۔ جی، تحریروں کا کہنا ہے کہ امریکی قیادت آج بھی ضروری ہے، لیکن اس میں تضادات بہت ہیں۔ کس طرح کے تضادات؟ امریکہ ایک طرف انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات کرتا ہے تو دوسری طرف اپنے تصویراتی مفادات کے لیے اکثر انہی اصولوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور اس کی پالیسیوں میں تسلسل کی کمی ہے۔ جی، جس کی وجہ سے دنیا کے دیگر ممالک کے لیے اس پر بھروسہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر موجودہ نظام ان 4 بڑی خامیوں کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے تو آگے کا راستہ کیا ہے؟ کیا کوئی حل تجویز کیا گیا ہے؟ مصنف کا خیال ہے کہ ایک نیا عالمی نظام اوپر سے مسلط کرنے کے بجائے اسے نیچے سے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یعنی پہلے مختلف خطوں جیسے یورپ، ایشیا، مشرق وسطی کو اپنے اندر ایک مستحکم نظام قائم کرنا ہوگا جو وہاں کی حقیقتوں پر مبنی ہو، پھر ان علاقائی نظاموں کو ایک دوسرے سے جوڑا جائے۔ اس کے لیے ایک جدید ویسٹ فیلین نظام کی ضرورت بتائی گئی ہے۔ یہ ویسٹ فیلین نظام کیا ہے؟ کیا ہم اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر ملک اپنی سرحدوں کے اندر خود مختار ہے، کوئی دوسرا ملک اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ کہ اس کا نظام حکومت کیا ہو یا اس کا مذہب کیا ہو۔ جی، یہ جدید عالمی نظام کی بنیاد ہے جو 1648 میں یورپ میں طے پائی تھی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ہمیں اسی اصول کو آج کی دنیا کے لیے جدید بنانا ہوگا، جہاں ممالک اپنی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے باہمی احترام کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ایٹم بم کی تباہ کن طاقت سے لے کر اسمارٹ فون کی جوڑنے والی اور ساتھ ہی تقسیم کرنے والی طاقت تک کا سفر دیکھا۔ جی،
اور یہ سمجھا کہ کس طرح ان دونوں نے جنگ، امن، سیاست اور یہاں تک کہ ہمارے انسان ہونے کے تصور کو بھی چیلنج کیا ہے۔ جی، اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے کہ ان تحریروں کے مطابق تاریخ ایک دریا کی طرح ہے جس کا بہاؤ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر نسل اپنی کوششوں سے اس کا رخ متعین کرتی ہے۔ بالکل۔ ہماری نسل کا امتحان یہی ہے کہ ان بڑی ٹیکنیکی اور سیاسی تبدیلیوں کا سامنا کیسے کرتی ہے۔ کیا ہم ان طاقتوں کو سمجھ کر ایک نیا توازن قائم کر پاتے ہیں؟ یا اس سے پہلے کہ یہ طوفان ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے؟ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔